احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، سب کے جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ آج کی ہماری 18ویں جو ہے لائیو سوال جواب کی دینی مجلس ہے، جس کے اندر ہم انشاءاللہ دین سے متعلق جو ہماری زندگی میں روزانہ ریلیٹڈ جو مسائل ہیں دین کے، ان کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ شرعی اعتبار سے جو سوال جواب ہے اس کا یہ پروگرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پروگرام کے شروع میں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ ابھی ایک نئی ویڈیو گردش کر رہی ہے جس میں کچھ ایسا لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گوگل پر سرچ کرو گے خلیفہ آف اسلام، تو اس نام سے سرچ کرنے سے آپ کو سب سے پہلے جس کا نام دکھائی دیتا ہے وہ ہے غلام احمد قادیانی کے جو اس وقت خلیفہ ہیں، مرزا مسرور احمد، جس کے اوپر کئی سارے کرمنل کیسز ہیں، جو جیل کے اندر رہ کے آ چکا ہے اور اپنی پہچان اور شناخت چھپانے کے لیے اس نے یہ بہروپ بھرا ہے۔ تو اس کی فوٹو شو کرتا ہے، خلیفہ آف اسلام کے نام سے جب آپ سرچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی فوٹو شو کرتا ہے۔ حالانکہ وہ تو نہیں ہے، بلکہ قادیانی تو مسلمان ہی نہیں ہے، بالاتفاق کافر ہیں۔ قادیانی احمدی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو بالاتفاق کافر ہیں۔ تو خلیفہ آف اسلام کے نام سے سرچ کرنے سے اس کا نام دکھاتا ہے، تو ایسے میں ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک مہم لوگ چلا رہے ہیں کہ جی ایسا کریں کہ یہ آپ سرچ کریں گوگل پہ، پھر اس کا نام آتا ہے، نیچے ایک آپشن دیا ہوا ہے، وہاں سے جا کر کے اس کو اباؤٹ میں جا کر کے اس کے اوپر رپورٹ کریں اور اس کے خلاف اپنی شکایت درج کرائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ غلطی اس وجہ سے ہے، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ خلیفہ نہیں ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، لہٰذا اگر اس کی رپورٹ کرنے کے لیے، اس کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے آپ گوگل پر جاتے ہیں اور یہ سرچ کرتے ہیں خلیفہ آف اسلام، تو یاد رکھیے کہ جو ہے سرچ جو رزلٹ آتا ہے، سرچ ریٹنگ اس کی سب سے زیادہ بڑھ جائے گی، کیونکہ گوگل دیکھتا رہتا ہے کہ سب سے زیادہ کس کو سرچ کیا جا رہا ہے۔ جس کو سب سے زیادہ سرچ کیا جاتا ہے تو پھر گوگل اس کو ڈیلیٹ نہیں کرتا، چونکہ اسی کے اوپر اس کا بزنس اور کاروبار چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کی رپورٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے گوگل پر جانا پڑے گا، اس کو سرچ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے اس کو رپورٹ کرنا پڑے گا، اور اس کو سرچ کرنے سے اس کے سرچ رزلٹ ریٹنگ بڑھتی چلی جائے گی، پھر گوگل اس کو ڈیلیٹ نہیں کرے گا۔ لہٰذا وہاں جانا ہی بیکار ہے، کیونکہ اس سے اس کو مزید شہرت ملے گی، جس کو نہیں پتہ ہے اس کو بھی معلوم پڑ جائے گا۔ لہٰذا یہ سمجھیے کہ اس کو رپورٹ کرنا نہیں ہوا، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا ہوا ہے۔ لہٰذا میں ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے، اسے بھول جائیں۔ جس چیز کو بھلانا ہو، جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ گمنامی کے اندھیروں میں جس کو ڈھکیلنا ہو، تو نہ اس کا تذکرہ کریں، نہ اس کے بارے میں سوچیں، نہ لکھیں، نہ پڑھیں، انشاءاللہ وہ ایک دن خود بخود دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ دکھا رہا ہے تو اس کو دکھانے دیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت خلافت جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اپنے آپ کو مسلم ممالک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے یہاں بھی اسلامی خلافت اور خلافت جیسی کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسلامی ممالک کنٹری ہیں تو وہاں بھی خلافت کا نظام قائم نہیں ہے۔ وہاں کا جو بادشاہ، جو حکمران ہے اس وقت، تو اس کے اوپر سب لوگ متفق نہیں ہیں۔ انہوں نے اپنی رعایا پر ایسے ظلم و ستم کر رکھے ہیں، ایسی اسلام کی شکل بگاڑ رکھی ہے کہ اللہ ہی کی پناہ ہے۔ تو اس لیے خلافت جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طریقے سے کچھ گڑبڑی کر کے گوگل پر اس طرح کی چیزیں فٹ کر دیتا ہے، ایڈٹ کر دیتا ہے، تو اس سے ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہٰذا ہمیں ان چکروں میں نہیں پڑنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کو ابھارنا ہوتا ہے، کسی چیز کو شو کرنا ہوتا ہے، تو اس کو غلط طریقے سے بھی پروپیگنڈا کر کے اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ اور چونکہ یہ ایک مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والی بات ہے کہ خلیفہ آف اسلام کے نام سے غلام احمد قادیانی کا جو نائب ہے مرزا مسرور احمد، اس کی فوٹو شو ہو رہی ہے، تو ایسے میں تمام مسلمانوں کا جذباتی ہونا اور بھڑکنا لازمی ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ گوگل پر جاتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے ان کی اور پبلسٹی ہوتی ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا ہے، اس پروپیگنڈے سے بچنا ہے۔ کبھی کبھی دشمن اس طریقے سے بھی جذباتی ٹھیس پہنچا کر کے ہمارے جذبات کو ابھار کر کے اپنا کام نکال لیتا ہے، تو اس لیے اس چیز سے بچیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی، یہ مسئلہ تھا، بس یہی بتانا تھا۔ لوگ اس کو بڑا پروموٹ کر رہے ہیں، بہت اس کے بارے میں ویڈیوز، فوٹوز وغیرہ گردش کر رہی ہیں، تو اس لیے ان کو پیار و محبت سے سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ یہ اس کی شکایت کرنا، رپورٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے، اور جی محتشم پاس السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ دانش ویلکم مفتی صاحب۔ جی ویلکم نہیں، السلام کرنا چاہیے۔ ویلکم کے بجائے جب ہمیں جو ہے اذا حییتم بتحیۃ فحیوا باحسن منها او ردوها، یہ کہا گیا کہ جب مسلمان آپس میں ملاقات کریں تو ان کو سلام، دعا، خیر خیریت پوچھنی چاہیے، تو اس لیے ویلکم کے بجائے ہم کو سلام وغیرہ کرنا چاہیے دانش بھائی، ٹھیک ہے؟ تو ویلکم کے بجائے یا تو اہلاً و سہلاً مرحبا کہیے، یا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیے، یہ زیادہ مناسب ہے۔
محمد طاہر بھاٹی، مفتی صاحب ولی اللہ کیسے بن جائیں، اس وقت کون سے بزرگ کی صحبت اختیار کریں؟ جی دیکھیں، ولی اللہ بننے کا آسان سا کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن باتوں سے منع کیا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ بس آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے کہ جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کرنا ہے، اور جن سے منع کیا ہے ان سے رک جانا ہے۔ انشاءاللہ اسی کا نام بزرگیت ہے کہ آدمی اوامر پر عمل کرے اور نواہی سے بچے۔ یہی بزرگ بننے کا آسان سا طریقہ ہے، اور جن کو ہم بزرگ سمجھتے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو ان کی زندگی میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں اور اچھی باتوں پر عمل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے وہ پہنچتے بزرگیت کے مقام تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس چیز کو عمل میں لا کر کے بزرگ بن سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیجئے کہ آپ کے یہاں معتبر علماء کون کون ہیں، تو انشاءاللہ ان کی صحبت اختیار کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے آپ کو فیض پہنچائے گا اور آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ نبیلہ ناز پوچھ رہی ہیں مولانا انس کیا دیوبند سے فارغ ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، مولانا انس آپ جن کی بات کر رہے ہیں جو اس کے فلمی ایکٹر ہے، کیا نام ہے اس کا، ثنا خان، اس کے جو شوہر ہیں وہ دارالعلوم دیوبند سے نہیں ہیں بلکہ گجرات ہی کا ایک مدرسہ ہے انکلیشور میں، غالباً وہ اس سے فارغ ہیں وہاں سے۔ ان کے جو اساتذہ ہیں ان سے میری بات ہوئی ہے، انہوں نے بتایا کہ مولانا انس میری شاگرد ہے اور ہمارے یہیں سے فارغ ہوئے ہیں، تو ان سے میرے اچھے رابطے ہیں۔ تو وہ دارالعلوم سے نہیں بلکہ گجرات ہی کے اندر کوئی مدرسہ ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی دارالعلوم ہو، گجرات کے اندر جو مدرسہ ہے جس سے وہ فارغ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نام بھی دارالعلوم ہو، تو اس سے فارغ ہے وہ، لیکن دارالعلوم دیوبند کے اندر جو ہے شہر سہارنپور کے اندر، اس سے فارغ نہیں ہے۔ اچھا جی، ہو گیا۔ دانش خان اہلاً وسہلاً، مرحبا مفتی صاحب، جی جزاک اللہ، حیاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت۔ تہذیب خانم کا سوال ہے بالوں میں کالی مہندی لگانا کیسا ہے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی مہندی لگانا کہ جس سے بال کالے ہو جائیں جائز نہیں ہے، جس سے بال کالے ہو جائیں ایسی مہندی لگانا تو جائز نہیں ہے۔ ہاں جس سے بھورے رنگ کے بال ہو جائیں، لال کلر کے ہو جائیں یا کسی اور رنگ کے ہو جائیں تو اس کا لگانا جائز ہے، اس کو لگا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی محمد فرحان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ ہے کہ بچے کے کھانے کی خوشی میں پروگرام رکھا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ بچہ 2 سال تک تو ماں کا دودھ ہی پیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نارمل غذا کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہت ساری جگہوں پر یہ رسم دیکھنے میں آئی ہے کہ بچے نے آج پہلی مرتبہ کھانا کھایا ہے پیدا ہونے کے بعد، سال 1.5 سال کے بعد بچے نے پہلی مرتبہ کھانا کھایا ہے، تو اس خوشی میں پروگرام رکھے جاتے ہیں، پارٹیاں کی جاتی ہیں، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، دعوتیں وغیرہ کی جاتی ہیں۔ تو ایک بھائی کا سوال ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ شریعت سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ بے جا فضولیات ہے، فضول خرچی ہے، اور یہ رسمیں ہیں جن سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام رسموں کا نام نہیں ہے۔ بچے نے پہلی مرتبہ کھانا کھایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کام پہلی ہی مرتبہ ہوتا ہے، آدمی پیدا بھی پہلی مرتبہ ہوتا ہے، مرتا بھی پہلی ہی مرتبہ ہے، بیاہ شادی بھی پہلی مرتبہ ہوتی ہے، جوان بھی پہلی مرتبہ ہوتا ہے اس کے یہاں بچے پہ، تو زندگی کا ہر عمل وہ پہلی ہی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا، یہ پہلی مرتبہ ہوا، تب تو پوری زندگی آپ کی اسی طرح کی رسموں کے اندر گزر جائے گی۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ بچے نے پہلی مرتبہ کھانا کھایا، اس کو تو کھانا ہی ہے، آج نہیں کھائے گا تو کل کھائے گا، تو اس میں خوشی والی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں اپنے اولاد کو دیندار بنا دیجئے، انشاءاللہ وہ خوشی کی بات ہے، حافظ قرآن بنا دیجئے وہ خوشی کی بات ہے، عالم بنا دیجئے وہ خوشی کی بات ہے۔ تو اس طرح کی تقریبات نہ کریں، پھر آگے چل کر کے بچوں میں رسمیں پڑ جائیں گی، آپ نے میرا برتھ ڈے نہیں منایا، آپ نے میری اینیورسری نہیں منائی، میرا یہ نہیں منایا، وہ نہیں منایا، تو یہ آگے چل کر کے بہت سارے گناہوں کے کھلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جی فضا حضل کا سوال ہے کہ نماز کے بعد مصلی کو موڑنے کا کوئی طریقہ ہے کیا؟ جی موڑنے کا تو کوئی طریقہ نہیں ہے، کیسے بھی موڑا جا سکتا ہے۔ کوئی تو آگے کا جو دائیں طرف کا کونا ہوتا ہے اس کو موڑ دیتے ہیں، کوئی بائیں طرف کا کونا ہوتا ہے اس کو موڑ دیتے ہیں، یہ تو کونا موڑنے کی بات ہے۔ اور اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ مصلی کو جب لپیٹ کر کے رکھتے ہیں تو لپیٹنا کوئی خاص طریقہ ہے یا نہیں، تو اس میں بہتر یہ ہے کہ مصلی کو اس طریقے سے لپیٹا جائے کہ جو نیچے کا حصہ تھا وہ مصلی پر نہ لگے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم زمین پر نماز پڑھتے ہیں یا کسی فرش وغیرہ پر نماز پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ریتی وغیرہ اس پہ لگی رہتی ہے، تو اگر ہم اس کو اس طریقے سے لپیٹیں گے کہ نیچے کا حصہ اوپر کے حصے پر آ جائے تو یقیناً مصلی میں اوپر ریت آ جائے گی جو اگلی بار ہم کو نماز میں پریشان کرے گی۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اوپر کا جو حصہ ہے اسی کو فولڈ کریں۔ مثال کے طور پہ یہ پورا مصلی بچھا ہوا ہے تو اس کو فولڈ ایسے کیجئے گا، اس کو فولڈ ایسے کیجئے گا تو اس طریقے سے جو اوپر کا حصہ ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گا، نیچے جو حصہ تھا وہ اوپر نہیں آئے گا، تو لہٰذا نیچے کی جو ریت وغیرہ ہے وہ اوپر بھی نہیں آئے گی۔ تو مصلی موڑنے کا یہ جو ہے مطلب اس طریقے سے موڑا جا سکتا ہے، باقی قرآن و سنت میں تو اس طرح کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک خاص طریقہ ہے اور اس طریقے سے موڑنا چاہیے۔
جی ٹھیک ہے، فضا حضلی کا دوسرا سوال ہے، اخلاق کتنی قسم کی ہوتی ہے اور اخلاق مند کیسے بنے؟ اخلاق کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی کا بیہیویئر، یعنی اس کے جو لوگوں سے ملنے جلنے والے جو عادات و اطوار ہیں ان کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ اور اخلاق کتنی قسم کے ہوتے ہیں اس کا تو پتہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اخلاق مند ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سنت کو پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت کو پڑھیں۔ جب ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں ان سے اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں نے کس کس معاملے میں کس کس موقع پر کیا عمل انجام دیا، ان کا بیہیویئر اس موقع پر کیسا تھا، ان کا عمل اس موقع پر کیسا تھا۔ تو اسی اعتبار سے ہم کو ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے عادات و اخلاق کو بنانا ہے۔ ہم نرم گفتار کریں، ہماری زبان میں نرمی ہو، ہماری باتوں میں نرمی ہو، چال ڈھال میں ہماری نرمی ہو، اسی طریقے سے ہر معاملات میں ہمارے نرمی ہونی چاہیے، اور خیر کا پہلو غالب ہونا چاہیے کہ ہم جس سے بھی بات کریں خیر خواہی کی بات کریں۔ یہ اخلاق والی بات ہے۔ محمد فرحان، ان کا سوال ہے، 4 فرض کی نماز کی آخر کی 2 رکعت میں الحمد شریف کے صرف 3 آیت پڑھ لے تو کیا نماز ادا ہو جائے گی؟ جی ہاں، نماز تو ادا ہو جائے گی۔ اچھا، یہ محتشم پاشا ہیں، محتشم پاشا کا سوال ہے۔ جی، اگر اخیر کی 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں پڑھ لی تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ یاد رکھیے کہ فرض کی صرف پہلی 2 رکعتوں میں قرأت واجب ہے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے، اور اخیر کی جو 2 رکعتیں ہیں ان میں سورہ فاتحہ، صرف سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لے تو بھی نماز ہو جائے گی، اور سورہ فاتحہ ہی نہ پڑھے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ سورہ فاتحہ کی جگہ سبحان اللہ، الحمدللہ یا کوئی اور چیز پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ موقع قرأت کا ہے۔ تو اگر کی جائے تو قرأت کی جائے، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، ورنہ تو پھر خاموش رہا جائے۔ تو کوئی اگر خاموش رہ لے گا آخر کی 2 رکعتوں میں تو بھی نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ پڑھ لے تو بھی نماز ہو جائے گی، سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری سورت ملا لیتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے کہ اس کے آخر میں فرضوں کے آخر کی 2 رکعت میں قرأت کا مسئلہ یہ ہے۔ جی، محمد فرحان کا سوال، اچھا الگ ہی ان کا سوال، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایام حیض میں کیا عورت ذکر اللہ کر سکتی ہے اور خودکشی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، ناپاکی کی حالت میں عورت ذکر و اذکار، تسبیحات وغیرہ سب چیزیں پڑھ سکتی ہے، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں کہ ذکر و اذکار میں اگر قرآن کریم کی آیتیں ہیں تو ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، ان کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، جسے سنقرئک فلا تنسیٰ، یہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے اور یہ وظیفہ بھی ہے یادداشت کو بڑھانے کا۔ تو اگر کسی کا یہ وظیفہ پڑھنے کا معمول ہے تو وہ ناپاکی کی حالت میں ان دعاؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے، بھلے ہی یہ قرآنی آیت ہو، کیونکہ اب یہ بطور تلاوت نہیں پڑھی جا رہی ہیں بلکہ یہ بطور وظیفے کے پڑھی جا رہی ہیں، اور اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپاکی کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت آپ ذکر کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ناپاکی کی حالت میں بھی۔ لہٰذا ناپاکی کی حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، تسبیحات، ان کے جو معمولات ہیں ان کو پڑھنا جائز ہے، ہاں قرآن کریم کی تلاوت کرنا منع ہے۔ رہ گیا دوسرا سوال کہ خودکشی کرنے والے کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں بالکل، خودکشی اگرچہ حرام ہے لیکن ایسے شخص کے لیے جو ہے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور ایسے شخص کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ خودکشی اگرچہ حرام ہے لیکن جس نے کر لی ہے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اس کو دفن بھی کیا جائے گا، اور اس کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت وغیرہ بھی کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف فرما دے۔ جی، زینب فضلانی، ان کا سوال ہے، تقدیر کیا ہے؟ جی، تقدیر 2 طرح کی ہوتی ہے، جسے کہتے ہیں تقدیر مبرم اور تقدیر غیر مبرم، جسے دوسرے الفاظ میں کہہ لیجئے تقدیر یقینی اور تقدیر غیر یقینی۔ تقدیر، حالانکہ اس تعلق سے ہمارا ویڈیو ہے، بہتر ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو وہاں دیکھ لیجئے گا تو وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ تقدیر کی قسم تو وہ ہے جو یقینی ہے، یعنی آدمی کو مرنا ہے، پیدا ہونا ہے، روزی اتنی ملنی ہے، اتنی نہیں ملنی ہے، کب بارش ہوگی کب نہیں ہوگی، تو یہ چیزیں تقدیر ہیں، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوتی، یہ تو جتنا ہونا ہے ہونا ہی ہے۔ دوسری ہوتی ہے غیر یقینی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں آدمی کے اعمال کو دخل ہوتا ہے، جیسے روزی تو اتنی ملنی ہے لیکن کمائے گا کس ذریعے سے، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، تو یہ آدمی کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس میں آدمی کے اعمال کو دخل ہوتا ہے، یہاں جانا ہے نہیں جانا ہے، جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہوگا، نہیں جائے گا تو نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں غیر یقینی ہوتی ہیں، تو اس میں آدمی کے عمل کو دخل ہوتا ہے، اگر آدمی کرے گا تو ہوگا اور نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا۔ کسی اللہ والے سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جب ہر چیز مقدر میں ہی لکھی ہوئی ہے تو پھر ہم دعا کیوں مانگیں، ہم دعا کیوں مانگیں؟ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا کہ ہو سکتا ہے تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ یہ مانگے گا تو ملے گا، تو اس لیے یہ تقدیر کی 2 قسمیں ہیں، باقی مزید تفصیلات وہاں دیکھ لیجئے گا، سوالات بہت آ رہے ہیں۔
جی دانش خان کا اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، بچے کی پیدائش کے بعد جب عورت نفاس سے پاک ہوتی ہے تو غسل کا کچھ الگ طریقہ ہے جیسے ساتھ مسواک کرنا وغیرہ وغیرہ؟ جی نہیں، نفاس سے پاک ہونے کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے جو لوگوں میں مشہور ہیں، یہ کرے وہ کرے ایسا کرے ویسا کرے، یہ تمام کے تمام من گھڑت ہیں، رسمیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ نارمل جو آدمی ناپاکی کا غسل کرتا ہے یا عورت جو غسل کرتی ہے ناپاکی کا، بس وہی طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ جہاں پر خون وغیرہ لگا ہو، گندگی وغیرہ لگی ہو، اس کو اچھے سے صاف کر لے، پھر باقی جو نارمل غسل کرنے کا طریقہ ہے وہی نفاس والی عورت بھی کرے گی، اس کے علاوہ کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں میں جو مشہور ہے اس طرح کی باتیں بے سر و پیر کی باتیں ہیں۔ جی مفتی کیا ایم ڈی غفران، مفتی صاحب السلام علیکم، ایک ایپ ہے اس ایپ میں ریچارج کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میرا پیسہ کمپنی بزنس میں لگاتی ہے، اس میں جو منافع ہوتا ہے پرسنٹیج کے حساب سے ہم کو دیتی ہے، یہ پیسہ لینا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو شرکت کی جو وہ چیز ہے، شرکت یا مزاربت، یعنی جب ہم کسی کمپنی سے پیسہ لگاتے ہیں اس کے ساتھ میں، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو شرکت ہوتی ہے یا تو مزاربت ہوتی ہے۔ مزاربت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیسہ ہمارا ہے، محنت دوسرا کرے گا۔ شرکت کا مطلب یہ ہے کہ اس کا بھی پیسہ ہے، ہمارا بھی پیسہ ہے۔ اور آپ نے جو ایپ کا طریقہ بتایا ہے اس میں نہ شرکت والی صورتیں پائی جاتی ہیں نہ مزاربت والی صورتیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ شرکت اور مزاربت میں آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا کس کام میں ہمارا پیسہ لگا رہا ہے اور منافع کتنے پرسنٹ کے حساب سے ملے گا، جبکہ یہاں کمپنی کے ساتھ اس طرح انویسٹ کرنے میں نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہ کہاں لگا رہی ہے، نہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ کے حساب سے ہم کو نفع دے رہی ہے۔ نیز صرف نفع ملتا ہے، نقصان میں شرکت کی بات نہیں ہوتی، حالانکہ یہ جو ہے شرکت اور مزاربت کے عقد کے خلاف ہے۔ لہٰذا ان تمام وجوہات کی وجہ سے اس طرح کی جو کمپنیاں ہیں جھول جھال والی، تو ان سے بچنا چاہیے، ان میں آدمی کا پیسہ ڈوبتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ جی مفتی سہیل بڑھا قاسمی، جی کر سکتی ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بنے رہیے ہمارے ساتھ میں۔ ہاں جی خواجہ معین الدین پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب کسی سجوا کے معنی کیا ہے؟ مفتی صاحب کسی سجوا کے معنی کیا ہے؟ آوے کیسے دکان کا نام اس ساجوا رکھنا کیسا ہے؟ ساجوا جی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آپ نے کیا لفظ لکھا ہے، یہ اس کی تھوڑی سی اور وضاحت کر دیجئے۔ اچھا کیا ہے؟ مولوی ہارون، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے یا مستحب ہے؟ جی وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا، اس تعلق سے بھی ہماری ویڈیو ہے جہاں زمزم کے تعلق سے کہ زمزم کا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے یا بیٹھ کر کے، تو وہاں آپ کو مل جائے گی تفصیل۔ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ دونوں طریقے سے گنجائش ہے۔ پانی بعض علماء نے مستحب لکھا ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا مستحب ہے، البتہ بہتر یہ ہے کہ اس میں بین طریقہ اختیار کیا جائے کہ کھڑے ہو کر کے بھی پیا جاتا ہے، بیٹھ کر کے بھی پیا جا سکتا ہے۔ کسی ایک ہی چیز کو لازم سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے کہ ایسے ہی پی سکتے ہیں ویسے نہیں پی سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ دونوں طریقے سے پیا جا سکتا ہے، آپ کی مرضی ہے، کھڑے ہو کے پینا ہے تو کھڑے ہو کے پی لے، بیٹھ کر کے پینا ہے تو بیٹھ کر کے پی لے۔ ہاں جی مفتی سہیل قاسمی، جی فرض نماز کی آخری 2 رکعات میں سورہ فاتحہ پڑھنا مستحب ہے، اس لیے اگر نہیں پڑھیں گے تو بھی نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل صحیح آپ نے جواب دیا، ہم نے بھی وہی جواب دیا۔ دعوت ٹی وی، ان کا سوال ہے کیا آج بھی ہم جمعہ گھر میں پڑھ سکتے ہیں جو جموں کشمیر سے ہیں؟ اچھا دیکھیے، اگر آپ کے یہاں مسجدوں میں پڑھنے کی اجازت دے دی ہے تو پھر آپ کو مسجدوں میں ہی پڑھنا چاہیے، پھر بلا عذر گھر کے اندر جمعہ پڑھنا اس کی اجازت نہیں ہوگی، یہ درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر اجازت ہے تو پھر مسجد میں ہی پڑھے، گھروں میں قائم نہ کریں، وہ تو ایک مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے گھروں میں پڑھنے کی اجازت دی گئی تھی، تو مجبوری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے اور غیر مجبوری کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ جی پرویز پپو پوچھ رہے ہیں میں قرآن حافظ کر رہی ہوں، اچھا پرویز، اچھا نام ٹھیک ہے، چلو جو بھی ہو۔ جی میں قرآن حافظ کر رہی ہوں تو کیا میں پیریڈس میں قرآن کو یاد کرنے کی نیت سے پڑھ سکتی ہوں کیونکہ بھول جائیں گے، اگر 10 دن نہیں پڑھیں پلیز آنسر دیجیے۔ جی ویسے تو جو ہے ناپاکی کی حالت میں عورتوں کے لیے قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے۔ آپ کے لیے 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، جو حفظ قرآن کر رہی ہوں بات آپ کی صحیح ہے، اگر نہیں پڑھیں گے تو قرآن کے بھولنے کا خدشہ ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ 2 طریقے سے عمل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں پڑھیں، زبان سے نہ پڑھیں، دل ہی دل میں آپ پڑھ لیں، زبان سے اس کا تلفظ نہ کریں، کیونکہ زبان سے تلفظ کرنا منع ہے، کیونکہ قرات کی علماء نے یہی تعریف کی ہے کہ زبان سے ادا ہو، قرات کی تعریف کیا ہے؟ زبان سے ادا ہو، لہذا زبان سے ادا نہ کریں، دل ہی دل میں پڑھتی رہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ ایسے معلمہ، خاص کر کے معلمہ کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، تو اسی سے قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیں، ایک سانس میں ایک آیت نہ پڑھیں۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہ پوری ایک آیت ہے، تو آپ اس طریقے سے پڑھیے الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم. تو ایک سانس میں ایک آیت نہ پڑھیں بلکہ ایک آیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھیے گا. اس کی بعض علماء نے اجازت دی ہے, تو اس طریقے سے آپ عمل کر سکتی ہیں اگر قرآن کو بھولنے کا خدشہ ہو. جی مولوی ہارون کا سوال ہے, فجر اور عصر کے بعد جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں تسبیح فاطمہ, اس کو کون سی انگلی سے شروع کرے؟ آپ کی مرضی ہے, آپ کسی بھی انگلی سے اس کو شروع کر سکتے ہیں. آپ چاہے تو انگوٹھے سے شروع کر لیں, چاہے تو چھوٹے ہاتھ اس سے شروع کر لیں, چاہے تو دائیں ہاتھ سے شروع کر لیں, چاہے تو بائیں ہاتھ سے شروع کر لیں. تو کوئی چیز لازم نہیں ہے, آپ کی مرضی کے اوپر موقوف ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں ہاتھ سے اچھے کاموں کو شروع کرنا پسند تھا تو دائیں ہاتھ سے شروع کرے. عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں اور پھر انگوٹھے تک لے کر کے آتے ہیں. چھوٹی انگلی سے شروع کرتے ہیں اس طریقے سے, یہاں سے جیسے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس طریقے سے پڑھتے ہوئے آتے ہیں, اور پھر انگوٹھے کے اوپر آتے ہیں, پھر واپس اسی پر جو ہے چلے جاتے ہیں. تو دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں, یہ بہتر ہے. سنت اور مستحب اس کے اندر کوئی چیز لازم نہیں ہے. یہ میں نے اس اعتبار سے بتایا کہ حضور کو دائیں کاموں میں اچھے کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند تھا, اور اکابر کو بھی اسی طریقے سے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس طریقے سے عمل کیا جا سکتا ہے. باقی لازم و ملزوم اس سلسلے میں کوئی چیز نہیں ہے, جیسے آپ کو آسانی ہو اس طریقے سے کر سکتے ہیں آپ. جی عبداللہ شریم السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی شکریہ جزاک اللہ. سید عائشہ ان کا سوال ہے, اگر نماز پڑھنے کے دوران کوئی ایسی آیت آئے جس میں دعا ہو, مثلا ربنا آمنا, اچھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ, تو کیا حالت نماز میں اس دعا پر آمین کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی اس کا جواب انشاءاللہ مفتی سہیل صاحب بتائیں گے کہ دعا میں آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. نماز میں کتنی سنت ہیں, وضو میں کتنی سنت ہیں, یہ تو بڑا تفصیلی بھائی سوال ہے آپ کا عبداللہ شریم صاحب. نماز کی سنتیں اور اس کی غالباً آپ ایک نہیں شاید نہیں ہے, اچھا وضو کے فرائض وغیرہ اس کا ہم نے ذکر کیا ہے. نماز میں سنتیں وغیرہ واجبات, نماز کے فرائض واجبات, اس کے اوپر تو ویڈیوز ہیں ہماری, وہاں دیکھ لیجیے گا. اور اگر سنتیں نہیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے گی, چونکہ بہت ساری سنتیں ہیں. بعض علماء نے 13, یہاں تک کہ بعض علماء نے 20-25 سے بھی زیادہ سنتیں بیان کی ہیں. تو وہ تفصیلی مسئلہ ہے انشاءاللہ. یہاں مختصر سوال جواب کا یہ پروگرام ہے, تو اس لیے یہاں ان کو احاطے میں لے کر کے آنا بڑا لمبا مسئلہ ہو جائے گا. انشاءاللہ اس کے اوپر تفصیلی ویڈیو بنا دی جائے گی. جی مفتی سہیل کا جواب دیا, تسبیح شروع کرنے کے لیے کوئی خاص انگلی سے شروع کرنے کا طریقہ نہیں ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا مولوی ہارون کہہ رہے ہیں وضو کرنے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے اشہد اللہ الہ الا اللہ الا اللہ پر شہادت کی انگلی اٹھانا کیسا ہے؟ جی وضو کے بعد یہ دعا تو پڑھنی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ, لیکن انگلی اٹھانا جو ہے یہ کوئی جہاں تک میری معلومات ہے, ویسے تو مفتی سہیل صاحب اس کی تائید کریں گے یا اصلاح کریں گے, میرے علم میں تو نہیں ہے کہ وہاں انگلی اٹھانی چاہیے. وہاں انگلی اٹھانی چاہیے میرے علم میں نہیں ہے. بس یہ ہے کہ یہ دعا پڑھنی چاہیے. بعض علماء جو ہے نا وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے کو بھی کہتے ہیں کہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھانی چاہیے. باقی اشہد اللہ الہ الا اللہ پر انگلی اٹھانا جیسے ہم لوگ اس میں کرتے ہیں نماز میں تحیات میں, تو اس طرح کا یہاں اس موقع پر میرے علم میں نہیں ہے. سجوا کے معنی کیا ہیں؟ جی سجوا کے معنی میرے علم میں نہیں ہے, اگر مفتی سہیل صاحب کو پتہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے. جی محتشم پاشا کا سوال ہے, مفتی صاحب حج بدل کرنے والے کا جو ہو جائے گا یا اس کا ذاتی فرض حج الگ سے ادا کرنا ہوگا؟ جی نہیں, اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اولاً پہلے اپنا فرض ادا کرے. لیکن اگر کسی کے اوپر حج فرض ہی نہیں ہے, اس کے اوپر اپنا ہی حج فرض نہیں ہے, اور کوئی بندہ اس کو کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کرواتا ہے, تو پھر وہ حج بدل کے لیے جا سکتا ہے. تو اپنا ذاتی ادا ہونا ہی ضروری نہیں ہے. جس نے اپنا حج ادا نہیں کیا ہے تو وہ بھی دوسرے کی طرف سے کر سکتا ہے. ندیم اختر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سید عائشہ پوچھ رہے ہیں, اگر کسی نے ہم سے کہا کہ فلاں کو سلام سنانا, اگر ہم نے سلام نہ سنایا تو کیا اس پر ہمیں گناہ ہوگا؟ جی اگر غلطی سے بھول گئے ہیں تب تو ایک الگ بات ہے, لیکن اگر بھولے نہیں ہیں تو پھر ان کی طرف سے سلام عرض کرنا چاہیے. چونکہ انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے تو یہ ایک امانت ہے, اور امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ امانت کو ادا کرتے رہنا چاہیے. جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دینا چاہیے. یا جب بھی یاد آئے تب آپ اس کو کہہ دیں کہ میں بھول گیا تھا, فلاں موقع پر فلاں نے آپ کو سلام کہا تھا. اگر بھول گئے تو تب تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن جان بوجھ کر نہ پہنچانا یہ صحیح بات نہیں ہے. اچھا خواجہ معین الدین, جی خواجہ معین الدین کیا پوچھ رہے ہیں, کسی دکان کا نام سجوا رکھنا کیسا ہے؟ جی سجوا اس کے معنی میرے ذہن میں نہیں ہے, آپ معنی دیکھ لیجیے گا. اگر معنی کے اندر کوئی ایسی خرابی گڑبڑی نہیں ہے تو پھر رکھ سکتے ہیں. آج کل تو لوگ کچھ بھی نام رکھ رہے ہیں. جی تمنا اختر پوچھ رہی ہیں, شوہر بیوی کو کہے تم دوسری نکاح کرو, کیا اس بات میں طلاق ہو جائے گی بنا نیت کے؟ پلیز. جی نہیں, اگر نیت نہیں تھی طلاق کی تو پھر طلاق نہیں ہوگی. اس طرح کے الفاظ کنایہ میں شمار ہوتے ہیں.
ہیں کیا لکھا انہوں نے، شوہر بیوی کو کہے، اچھا ہاں جی، اس طرح کے الفاظ کنائے میں شمار ہوتے ہیں، تو اگر ان میں طلاق کی نیت نہیں تھی تو طلاق نہیں ہوگی۔ بعض مرتبہ اس طرح کے الفاظ ڈرانے دھمکانے کی نیت سے بھی کہے جاتے ہیں، تو ڈرانے دھمکانے کی نیت سے بھی کہے جاتے ہیں، اگر وہ مقصد تھا تو طلاق نہیں ہوگی، لیکن اگر چھوڑنے اور طلاق دینے کی نیت سے ہی کہا ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ نیت تھی یا نہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا وہ بندہ خود جانتا ہے کہنے والا، اس لیے اس کو جھوٹ بیانی سے کام نہیں لینا چاہیے، سچی بتانا چاہیے کہ نیت کیا تھی۔ ندیم اختر پوچھ رہے ہیں عورت کے وارثین کون کون ہوں گے، شوہر، اس کے بچے، یا والدین، یا بھائی بہن؟ جی وارثین کے اندر وہ لوگ جن کو ذوی الفروض کہا جاتا ہے، جن کو ملنا ہی ملنا ہے، ان کے اندر شوہر داخل ہے، بچے داخل ہیں، اور ماں باپ داخل ہیں۔ ماں باپ تو شوہر یا تو مرد ہے تو بیوی، بچے اور ماں باپ۔ اگر بچے نہ ہوں تو پھر بھائی بہنوں کو ملے گا، لیکن اگر میت کے بچے ہیں تو پھر بھائی بہنوں کو نہیں ملے گا، البتہ والدین کو ہر حال میں ملے گا۔ والدین کو دونوں میں سے کوئی بھی زندہ ہو تو ان کو ہر حال میں ملے گا، بیوی یا شوہر ہو تو اس کو بھی ہر حال میں ملے گا، اور بچوں کو بھی ہر حال میں ملے گا۔ جی مفتی صاحب معذرت کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اذان ہو چکے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، مسئلہ ہے تو کوئی بات نہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ محمد ہارون تیاگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ ایم ڈی صداقت، مفتی صاحب میگی کھانا کیسا ہے؟ جی میگی کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ عموماً لوگوں کی جو تحقیق ہے، بعض علماء نے جو نقل کیا ہے اس تعلق سے کہ میگی میں کوئی ناپاک یا کوئی ایسی حرام چیز شامل نہیں کی جاتی، تو اس لیے اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہمیں یقین ہے کوئی بھی چیز ہو، میگی ہو، نوڈلز ہو، یا اس طرح کی اور کوئی چیز ہو، تو اگر ہمیں یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کے اندر کوئی حرام نجس چیز شامل نہیں ہے، جیسے سور کی چربی ہو یا کوئی اور اس طرح کی ناپاک چیز ہو جو اس میں ملائی گئی ہو، تو پھر اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر یقین ہے کہ نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں، اور اگر یقینی طور پر معلوم ہے کہ ہاں ملی ہوئی ہے تو پھر کھانا نہیں چاہیے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اگر ہم کو یہ تو معلوم ہے کہ ملی ہوئی ہے، لیکن یہ بھی پتہ ہے کہ بعینہ ہی چربی شامل نہیں ہے، بلکہ اسے کئی سارے جو ہے چیزوں سے گزار کر کے، کئی سارے کیا کہتے ہیں اس کو، جو لوگ وہ کرتے ہیں پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں، تو ان سے گزار کر کے اس کی ماہیت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اس کو شامل کیا جاتا ہے، تو پھر بھی علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو اس لیے آپ یہ دیکھ لیں، اگر بعینہ ہی کوئی گندگی چیز شامل کی گئی ہے تب تو ناجائز ہوگا، لیکن اگر بعینہ نہیں ہے، اس کی حقیقت و ماہیت بدل گئی ہے، تو پھر بھی اس کی اجازت ہوگی کھانے کی۔ جی شبیر پوچھ رہے ہیں کیا مغرب کی اذان سے چند منٹ قبل دعا مانگنا احادیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایک ساتھی جماعت میں وقت لگایا، گوا پرانا ساتھی منع کر رہا ہے کہ ثابت نہیں ہے۔ عصر کے بعد کا وقت ایسا ہے جس کو علماء نے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے اور دعاؤں کے لیے مخصوص رکھا ہے، اس لیے اگر کوئی بندہ سورج ڈوبنے کے وقت میں، اذان کے وقت میں یا اذان سے پہلے اگر دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، منع والی کوئی حدیث نہیں ہے، جس حدیث میں منع کیا گیا ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، تو یہ آدمی کے اپنے اوپر موقوف ہے۔ عموماً ہمارا بھی طریقہ یہی ہے کہ مغرب کی اذان سے کچھ منٹ پہلے دعا مانگ لیتے ہیں، چونکہ یہ موقع ایسا ہے کہ ایسے موقع پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب دن ختم ہو رہا ہے اور رات شروع ہو رہی ہے، تو یہ بہت ہی قبولیت کا موقع ہے، اچھا موقع ہے، تو ایسے وقت میں دعا مانگ لے اگر کوئی تو حرج نہیں ہے، منع والی کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا مفتی سہیل بڑھا قاسمی نے جواب دیا ہے تلاوت کے دوران اگر کوئی دعا کی آیت آئے تو اس پر آمین کہنا درست نہیں ہے۔ اچھا جی، جنہوں نے سوال پوچھا تھا کہ تلاوت کے دوران اگر کوئی وہ آیت آ جائے تو آمین کہنا چاہیے کہ نہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر آمین نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ اگر آمین کہیں گے تو چونکہ یہ نماز کا اور تلاوت کا جزو نہیں ہے، آمین کہنا نماز کا اور تلاوت کا جزو نہیں ہے، تو اس لیے نہیں کہنا چاہیے۔ ہاں بولا ضالین کے بعد جو آمین کہا جاتا ہے تو وہ تو کہنا چاہیے، چونکہ اس کے کہنے کا حکم حدیث کے اندر ہے، البتہ یہاں دوران نماز نہیں، اس پہ آمین کہنا چاہیے۔ اچھا جی فیضان انصاری، ان کا سوال ہے جنت کے 8 دروازے، ان پر کیا لکھا ہوا ہے؟ ایک نوجوان نے مجھ سے سوال کیا۔ جی جنت کے جو 8 دروازے ہیں تو ان کے الگ الگ نام ہیں، جیسے ایک روزے دار کا ایک دروازہ ہے جس کا نام باب الریان ہے، ایسے ہی باب الصلاۃ ہے، نماز کا دروازہ، باب الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا دروازہ، اور باب الحج ہے، اور اس طریقے سے جو 5 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، تو اس طریقے سے باب الصدقۃ، صدقے کا دروازہ ہے، باب صلۃ الرحمی، صلہ رحمی کرنے کا دروازہ ہے، تو اس طریقے سے 8 دروازے ہیں، تو ان پر یہ الگ الگ جو اسلام کی یہ کہہ لیجیے بنیادی چیزیں ہیں یا اسلام کے مخصوص ارکان ہیں، ان کا نام ان کے اوپر لکھا ہوا ہے دروازوں کے اوپر میں۔ سید عائشہ، بڑوں کی بات مانتے ہوئے کسی کے پیر پڑھنا کیسا ہے؟ جی پیر پڑھنا جائز نہیں ہے، پیر پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر شرک کا وہم پایا جاتا ہے، اس لیے بڑے بھی اگر کسی گناہ والے عمل کو کہیں تو ان کے کہی ہوئی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ بڑے اگر کہیں کہ کوئی شرکی عمل کرو تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، مباح کاموں کے اندر مانی جائے گی بات، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو بڑوں کی بات مانتے ہوئے غلط کام نہیں کیا جائے گا، وہ چاہے کتنے بڑے کیوں نہ ہوں۔
اس کے لیے پوچھ رہے ہیں السلام جی وعلیکم السلام، نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھا تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی اگر سورہ فاتحہ کے بعد تعوذ پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی، سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اچھا، مفتی سہیل صاحب نے ایک اور سوال کا جواب دیا کہ وضو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر دعا پڑھنا ثابت نہیں، البتہ نگاہ اٹھانا ثابت ہے۔ جی تو وضو کے بعد میں اوپر نگاہ تو اٹھا سکتے ہیں، البتہ انگلی اٹھا کر کے اشارہ کر کے جو بات ہے اس کا ثبوت نہیں ہے، یہ لوگوں میں سے مشہور ہے۔ جی عبید بھائی کا سوال ہے قصر نماز کا مسئلہ کیا ہے بڑے شہروں میں؟ جی جب اپنے شہری حدود سے باہر نکل جائیں تو اس وقت لازم ہوگا، جب شہری حدود سے باہر نکل آئیں، جیسے بندرگاہ ہے، ایئرپورٹ وغیرہ ہے یا اسٹیشن ہے، تو اسٹیشن سے جب باہر نکل جائیں تو اس وقت قصر کے احکام لاگو ہو گئے۔ محرم کون کون ہے؟ جی محرم کئی سارے لوگ ہیں، ان کا ذکر قرآن کریم کی آیت میں بھی ہے، جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، داماد ہے، اور ایسے ہی سسر ہے، تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کو محرم شمار کیا گیا ہے، تو وہ قرآن کی ایک آیت ہے، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا اس کی تفصیل میں، وہاں انشاءاللہ آپ کو پوری تفصیل مل جائے گی، یا تو بعد میں آپ رابطہ کیجیے گا۔ بعض لوگوں نے ایسی پوسٹ اور فوٹوز وغیرہ بنائی ہوئی ہے جن میں محرم غیر محرم کی تعین کی گئی ہے، انشاءاللہ وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ دعوت ٹی وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم میں نے خبر سنی ہے کہ ہندوستان میں کوئی بیماری آ گئی ہے، اس میں کیا کیا جائے؟ یہ بیماری تو آنکھوں پر بھی اٹیک کر رہی ہے، کیا پھر بھی جمعہ مسجد میں ہوگا؟ جی نہیں، آپ نے جو سنا ہے ہمارے علم میں ابھی تک ایسی کوئی بیماری کا وجود نہیں ہوا ہے کہ جو آنکھوں پر بھی اٹیک کرے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر کل کو آ جاتی ہے اور پھر علماء اجازت دیں گے، دیکھیے شریعت کا مدار، شریعت کو حلال و حرام کرنے والے قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ علماء کا کام ہے، تو جو یہ بیماری ہے کورونا، اس میں بھی جو جمعے کی اجازت دی تھی وہ علماء نے متفقہ فیصلے کے بعد دی تھی، کل کو کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے تو اس میں بھی مسئلہ یہی ہوگا، علماء اجازت دیں گے تو گھروں میں پڑھنے کی اجازت ہوگی، اور اگر علماء اجازت نہیں دیں گے تو پھر گھروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ باقی اس طرح کی کسی بیماری کا ابھی تک کے وجود نہیں ہے، کوئی نیوز کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی ہے۔ دانش خان کا سوال ہے مفتی صاحب آپ کے یہاں عشاء کی نماز کتنے بجے ہے؟ ہمارے یہاں 7:30 بجے جماعت ہو رہی ہے، آپ اپنے وقت میں کچھ ترمیم کر سکتے ہو کیا؟ جی ہمارے یہاں 9 بجے کی ہے، اور ہمارے یہاں مغرب سے فارغ ہوتے ہوتے 6:30 ہو جاتے ہیں، 6:30 مغرب سے ہوتے ہوتے ہو جاتے ہیں، تو عشاء کی نماز 9 بجے ہے، تو اس لیے ہم نے 7 سے لے کر کے 8 ساڑھے 8 بجے تک کا یہ 1 سوا گھنٹے کا پروگرام رکھا ہے، اس وجہ سے تو آپ نماز پڑھ لیجئے گا۔ جی آپ نماز پڑھنے چلے جائیں، اللہ آپ کو انشاءاللہ آپ کی نیت کے اوپر ثواب دے دے گا، جماعت پہلے ہے بیان بعد میں ہے۔ سید عائشہ غیر محرم کو سلام سنانا کیسا ہے؟ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، علماء نے منع کیا ہے، غیر محرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، پہل نہیں کرنی چاہیے، چونکہ یہ بھی فتنے کا باعث بن سکتا ہے، تو اس لیے غیر محرم کو سلام نہیں کرنا چاہیے، تو سنانا تو اور بھی غلط ہو جائے گا۔ دانش خان اپنے وقت میں کچھ ترمیم کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی ہمارے وقت میں ترمیم بڑی مشکل ہے، ہاں البتہ آگے چل کر کے چونکہ ہمارے یہاں مغرب لیٹ ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ 7:15 یا 7:30 سے پروگرام ہونا شروع ہو جائے گا، ابھی تو 7 بجے سے ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد میں انشاءاللہ 7:15 یا 7:30 سے پروگرام کو ہم لوگ شروع کریں گے، البتہ اس سے پہلے یا اس سے اور زیادہ تاخیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ 9 بجے ہمارے یہاں بھی عشاء ہے، تو ہم کو بھی 8:45 یعنی 8:45 تک مسجد میں پہنچنا ہوتا ہے، تو اس لیے پھر وقت کم رہ جائے گا اگر اس میں آگے ترمیم کریں گے تو۔ جی خواجہ معین الدین ایک ہمارے تبلیغ صاحب ہیں جو اپنے بیان میں یہ کہیں کہ کعبے کی تعمیر میں حضرت حاجرہ علیہ السلام کا بھی ہاتھ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ جی جہاں تک تاریخ کا ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کے تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے کہ یہ دونوں حضرات کعبے کی تعمیر میں حصہ لیتے تھے، اس کو وہ کرتے تھے، باقی کسی اور کس طرح کی ان سے یہ پوچھے کہ ان کا ہاتھ کس طریقے سے ہے، انہوں نے مٹی ڈھوئی تھی، پتھر اٹھائے تھے، یا مطلب کیا انہوں نے کام کیا تھا، ان سے وہ ترتیب معلوم کیجیے۔ قرآن و حدیث کی تفسیر میں جہاں یہ بات ملتی ہے کہ کعبے کی تعمیر کی، تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کا تذکرہ ہے، حضرت حاجرہ کا ذکر نہیں ہے۔ پرویز پوچھ رہے ہیں اگر ہمیں غلط اور برے خیالات آئیں نماز میں، کھانے میں اور بار چیزوں میں تو کیا کریں؟ دیکھیں پچھلی بار بھی کسی نے سوال کیا تھا، تو اس کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ اول کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اول کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، یہ وظیفہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہ کی بڑائی کو دل میں دھیان میں رکھیں، اللہ کی پاکیزگی کو، اس کے تقدس کو ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ غلط خیالات سے آپ کا پیچھے چھوٹ جائے گا۔ سید عائشہ کا سوال ہے مردے کے اصالہ ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جس کے لیے قرآن کریم بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صدقہ خیرات وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی طرف سے حج عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ وہ تمام اعمال ہیں کہ جن کا ثواب میت کو، مردے کو پہنچتا ہے، تو ان تمام کاموں کے ذریعے سے اصالہ ثواب کر سکتے ہیں۔ تمنا اختر کا سوال ہے شوہر بیوی کو کہے تم دوسری شادی کرو گی نیت؟ جی یہ تو میں نے اس کا آپ کو جواب دے دیا ہے۔
بہت دعا پڑھنے کے بعد بھی خیالات نہیں جا رہے ہیں، تو پھر آپ کسی اللہ والے سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر لیجئے، کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیے، ان سے پوری اپنی حال احوال بیان کیجئے، بتائیے، انشاءاللہ وہ کوئی مناسب مشورہ یا کوئی مناسب وظیفہ آپ کو بتائیں گے، انشاءاللہ وہ زیادہ مفید ہوگا آپ کے حق میں۔ ندیم اختر کا سوال ہے، اگر کوئی قبرستان جا رہا ہو اور کوئی اس سے کہے کہ اہل قبور کو میرا سلام کہہ دینا، جی تو اس میں بھی یہی ہے، وہاں جا کر کے کہہ دیں کہ جی فلاں آدمی نے بھی آپ کو سلام کہا ہے، السلام علیکم و فلاں یا اہل القبور، یعنی میری طرف سے اور فلاں آدمی کی طرف سے آپ سب کو سلام ہو، تو اس طریقے سے سلام کہہ سکتے ہیں۔ سیدہ ناظرین نام صحیح ہے؟ جی ہاں ناظرین نام صحیح ہے۔ ناظرین کا یا ناظرین دیکھنے والا ہو جائے گا، ناظر کا معنی دیکھنے والا ہو جائے گا، تو اس لیے نام رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمرن نام صحیح ہے؟ جس سمرن کے معنی مجھے پتہ نہیں ہے، عموماً یہ غیروں کا نام ہوتا ہے، غیر مسلموں کا نام ہوتا ہے سمرن، باقی آپ نام معلوم کر لیجئے، اس کے معنی معلوم کر لیجئے، اگر اس کے معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے تو پھر نام رکھا جا سکتا ہے۔ جی کیا سوال ہے اور آگے؟ محمد فرحان کا سوال ہے، مفتی صاحب سورہ دخان کو فجر 25 سال کا ثواب ملتا ہے، یہ بات مغرب کے بعد تلاوت کرنے سے حدیث سے ثابت ہے؟ جس سورہ دخان کو 25 سال کا ثواب ملتا ہے تلاوت کرنے سے، یہ فی الحال میرے علم میں نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی میں ہو لیکن مجھے یاد نہیں ہے، تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے۔ جی سمرن کے معنی خدا کا تحفہ بعض لغت میں دیا ہوا ہے، تو اگر یہی معنی ہے، اس کے اوتھنٹک معنی ہے، چونکہ گوگل تو کچھ بھی بتاتا ہے، تو اگر یہی معنی اس کے ہیں خدا کا تحفہ سمرن کے معنی، تو پھر نام رکھا جا سکتا ہے، اور اگر کچھ اور معنی ہے تو اچھا یہ پنجابی لفظ ہے، سمرن پنجابی لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا کا تحفہ۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے نام نہ رکھیں جن میں کوئی شک و شبہ پایا جاتا ہو، اس کے علاوہ صحابیات کے نام پر نام رکھنا چاہیے، سب سے بہتر ہے۔ اچھا ایم ڈی یعقوب کا سوال ہے، میت کو کس طرف رخ کر کے لٹانا چاہیے؟ جی میت کو اس طریقے سے لٹانا چاہیے کہ میت کا رخ یعنی اس کا جو سر ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، میت کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف جو ہے ہونا چاہیے، اس اعتبار سے بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ میت کے پیر بھی قبلے کی طرف ہو جاتے ہیں، تو یہ طریقہ مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کو ٹیڑھا کر دیا جائے تاکہ اس کو دائیں کروٹ پر اگر لٹایا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، اس کو اگر دائیں کروٹ پر لٹایا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے، تو اس طریقے سے میت کو قبلہ رخ لٹانا چاہیے۔ جی خان شوکت ان کا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب آپ کہاں سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، جی ہم ممبئی سے ہیں، تعلق ہمارا سہارنپور سے ہے لیکن فی الحال ممبئی میں ہم لوگ رہتے ہیں۔ دعوت ٹی وی، جی محترم بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر، جی شکریہ آپ کا بھی، جزائے خیر اللہ آپ کو بھی۔ دانش علی کا سوال ہے، مفتی صاحب غریب آدمی مہمان کو اچھا ناشتہ نہ کرائے تو وہ جلیل کرتا ہے، کیا ہے آدمی مہمان نہ آنے کی دعا کر سکتا ہے کیا آج کل ماحول میں؟ جی مہمان کے آنے کی دعا نہیں کرنی چاہیے، دیکھیں اگر مہمان آتے ہیں نا تو اللہ ان کی روزی کا بھی انتظام کر دیتا ہے، البتہ یہ تو آنے والوں کو چاہیے نا، جو مہمان آ رہے ہیں ان کو چاہیے کہ ہم جس کے یہاں جا رہے ہیں اس کی حالت کو سمجھیں، اگر اس کے یہاں آپ کے شان کے لائق خاطر تواضع نہیں ہے تو اس کو غلط نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے، یا بعد میں جا کے اس کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے۔ جس کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں تو وہ اپنی ہمت و استطاعت سے بڑھ کر کے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنی ہمت و استطاعت سے بڑھ کر کے خاطر تواضع کرتا ہے، پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو اسے درگزر کرنا چاہیے، اس کے عیوب کو باہر بیان نہیں کرنا چاہیے، تو یہ تو مہمان کا کام ہے کہ وہ باہر جا کر کے اس کو ذلیل نہ کرے، باقی یہ دعا کرنا مناسب نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مہمان کی برکت سے ہی آپ کو نواز دیں، تو اس لیے دعا نہ کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ حلال روزی مانگیں کہ اللہ مجھے حلال روزی عطا فرما تاکہ میں ہر ایک کی مہمان نوازی اچھے سے کر سکوں۔ مسرور احمد بدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو، اس کی برکت ہو۔ جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تمنا اختر کا سوال ہے، 2 بار بولنے سے 2 طلاق ہوگی اگر نیت تھا؟ جی ہاں، جتنی بار بولا اتنی طلاق ہو جائے گی، 1 بار بولا تو جو ہے 1 طلاق ہو جائے گی، 2 بار بولا اور دوسری بار بولنے سے بھی دوسری طلاق کی نیت تھی تو پھر دوسری بھی طلاق ہو جائے گی، تو اگر ہر بار بولنے سے ہر مرتبہ الگ الگ طلاق کی نیت لیتا ہے تو اتنی ہی طلاق پڑتی چلی جائیں گی۔ جی روح الامین کا سوال ہے، مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ 1 رکعت ملی پھر دوسری میں قاعدہ بھول گیا تو سجدہ سہو سے نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں نماز ہو جائے گی۔ جی رپون نام صحیح ہے؟ پتہ نہیں بھائی، ردوا نام پتہ نہیں آپ نے کیا کیا لکھا ہے، اگر ان کا تلفظ صحیح معلوم پڑے تو کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ باقی ایک کتاب ہے 7777 ناموں کا خزانہ، اسلامی بچوں کے نام، اس طرح کے بہت ساری کتابیں آتی ہیں، آپ کو گوگل میں PDF میں بھی یہ کتابیں مل جائیں گی، تو انشاءاللہ ان میں دیکھ کر کے کوئی اچھا سا نام رکھ لیجئے۔ آپ نے جو نام بتایا ان کا تلفظ ہی نہیں ہو رہا ہے، رپون، ردوا، ردوا، ردا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھیں گے، تو ان کا تلفظ ہی صحیح سے نہیں ہو رہا ہے تو نام کیسے آپ رکھیں گے ان کو؟ تو اس طرح کے معنی نہیں رکھنے چاہیے، نام نہیں رکھنے چاہیے جو زبان پر ثقل ہوں، ثقیل ہوں، بھاری ہوں۔
غیر مسلموں سے دوستی کرنا کیسا ہے؟ جی کیوں کرنا چاہتے ہیں وہ تو بتائیے، اپنے مسلمان بھائی کم پڑ گئے ہیں کیا؟ غیر مسلموں سے دوستی کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ مبادہ ان کی دوستی ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے، نمازوں سے قرآن سے دور نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے جو غلط عقائد ہیں وہ بھی ہمارے درمیان نہ آ جائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں منع کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ تم ان کو دوست نہ بناؤ جو میرے اور میرے نبی کے دشمن ہیں، جو مومنین کے دشمن ہیں ان سے دوستی نہ لگاؤ، ان سے وہ نہ کرو، کیونکہ ان کی دوستی آپ کو اللہ سے دور کر دے گی، اسلام سے دور کر دے گی، تو اس لیے ان سے دوستی نہیں کرنا چاہیے، الا کہ کوئی مصلحت ہے، کسی سے کاروبار ہیں، تعلقات ہیں، کوئی اور ان سے کوئی ضرورت وابستہ ہے، تو ضرورت کی حد تک گفتگو کرنے میں، بات چیت کرنے میں، یا ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور اچھائی کا معاملہ کرنے میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن دلی دوستی کرنا اور جو ہے پیار و محبت والا جو معاملہ ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مبادہ آپ کے کفر و شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ ارشد انصاری، انشاء نام صحیح ہے؟ جی انشاء نام صحیح ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی معنی نہیں ہے، انشاء صحیح نام رکھا جا سکتا ہے۔ جی پرویز پپو کہہ رہے ہیں لا مرغوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی ہاں یہی پڑھنا ہے آپ کو۔ منتشا نام صحیح ہے؟ جی ہاں منتشا نام بھی رکھ سکتے ہیں، منتشا و تعز منتشا و تذل منتشا، تو اگرچہ وہاں من الگ ہے تشا الگ ہے، اور یہاں منتشا آپ نے ملا کر کے لکھا ہے، لیکن بہرحال نام صحیح ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ عبداللہ شریم ماشاء اللہ، جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ الاحمد چینل کیا کہہ رہے ہیں، برز سے پیسے کمانا کیسا ہے؟ جی اس تعلق سے بھی ہم نے پہلے بھی بتایا ہے کہ اس طرح کی جو ایپ ہیں امیزون وغیرہ یا کوئی دوسری ایپ ہیں جن میں کسی چیز کا ایڈورٹائز کرنا ہوتا ہے، بار بار کلک کرنا ہوتا ہے، تو اس طرح کی ایپس کے ذریعے سے پیسہ کمانا درست نہیں ہے، کیونکہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ ان میں پیسہ بھرنا ہوتا ہے آپ کو، پھر آگے دوسرے کو شیئر کرنا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہ چیز دھوکہ دھڑی کے اندر بھی آ جاتی ہے، تو اس لیے اس طرح کی جو ایپس ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے بتایا کہ اس کے اندر بڑے جو دیندار سمجھے جاتے ہیں یہ تو وہ لوگ بھی اس کے اندر ملوث ہیں، تو اس لیے گزارش یہی ہے کہ اس طرح کے جو ایپس ہیں ان سے بچنا چاہیے، بلکہ ہمیں کوئی اور حلال ذریعہ اختیار کرنا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ حدیث میں فرمایا گیا دع یریبک الی ما لا یریبک، کہ وہ چیز چھوڑ دو جس میں کوئی شک و شبہ ہو، اور اس طرح کی جو ایپس ہیں ان میں یہ چیز متعین نہیں ہوتی کہ آپ اس سے کیا معاملہ کر رہے ہیں، کتنا کیا جائے گا، کیسے کمایا جائے گا، کتنے پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا، تو یہ تمام چیزیں چونکہ جو ہے سپشٹ اور صاف نہیں ہوتی، تو اس لیے اس طرح کے ایپس وغیرہ میں چکر میں نہیں پڑنا چاہیے، کبھی کبھی وہ 200-400 کے چکر میں آپ ہی کو لوٹ لیتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ وہ نہ کریں۔ اذان کے وقت قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ عبداللہ شریم حسین کا سوال ہے۔ جی اس تعلق سے ہماری ایک ویڈیو ہے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ مرتے وقت بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے نہیں تو کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو اذان کے وقت بات چیت نہیں کرنی چاہیے نہیں تو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، تو اس تعلق سے ویڈیو بنائی ہوئی ہے، وہاں پر آپ اس کی مزید تفصیل دیکھ لیجئے۔ باقی مختصراً سوال یہ ہے کہ آپ کو دونوں اختیار ہیں، آپ چاہے تو قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو بند کر کے اذان کا جواب بھی دے سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم بند کر کے اذان کا جواب دے، چونکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ تلاوت بند کر دیں، لیکن اگر آپ جاری رکھنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت ہے۔ محتشم پاشا کیا پوچھ رہے ہیں، کیا سمندر میں ڈوب کے مرنے والا شہید ہوتا ہے؟ جی بعض احادیث میں اس طرح کی جو ہے کچھ لوگوں کا نام بتایا گیا ہے کہ وہ بھی شہید کے حکم میں ہیں، شہید کے حکم میں ہیں، جیسے ڈوب کر کے مرنے والا، آگ میں جل کر کے مرنے والا، اور ایسے ہی مکان گرا اور اس میں دب کر کے مرنے والا، ایسے ہی پیٹ کی بیماری میں مرنے والا، تو اس طرح کے بعض لوگ ہیں جن کو حدیث میں شہید کہا گیا، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ شہید حکمی کے حکم میں ہیں، یہ حکماً شہید ہیں، حقیقی شہید کا حکم ان کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی شہید کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے حساب کتاب نہیں ہوتا، وہ سیدھا جنت کے اندر جاتا ہے، بخشایا ہوتا ہے وہ، تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے، ان سے حساب و کتاب بھی ہوگا، دوسری چیزیں بھی ہوں گی، البتہ یہ ہے کہ حکم ان کو بھی شہید کا دیا جائے گا، یہ بعض حدیث میں ہے۔ روح الامین کا سوال ہے، ناجائز تعلقات کی حالت میں لڑکے کی طرف سے لڑکی کو ملا ہوا ہدیہ حلال ہے یا حرام ہے؟ بھائی ہدیہ بھی حرام ہے، ظاہر سی بات ہے، غیر محرم کو ہدیہ دینے کا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا،
غیر محرم کو ہدیہ دینا بھی منع ہے، جیسے اس سے بات چیت کرنا، گفتگو کرنا منع ہے۔ تو یہی ہدیے وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، تو یہی آدمی کے ناجائز تعلقات کی مزید بنیاد بنتے ہیں، انہی کی وجہ سے ناجائز تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوتے ہیں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ وہ ہدیہ آپ اپنے کسی ماں کو، باپ کو، بھائی وغیرہ کو دیکھیں تو پھر دیکھیں محبت میں کتنا اضافہ ہوگا۔ تو غیروں کو چھوڑ کر کے مسئلہ یہی ہے کہ ہم سیدھے منہ اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرتے اور غیروں سے بڑے ہنس ہنس کے مزے لے لے کے بات کرتے ہیں، تو اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ تو وہ بھی درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو واپس کر دے یا کسی کو صدقہ خیرات کر دے تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ تمنا اختر 2 طلاق بائن ہوگی؟ جی ہاں، 2 طلاق بائن ہی ہوگی۔ اچھا، دلشاد نوری بندو کے مرغہ ذبح کر سکتا ہے؟ اچھا، ہندو کے مرغہ ذبح کر سکتا ہے؟ اگر کوئی ہندو آپ سے اپنا مرغہ ذبح کروانا چاہ رہا ہے تو کر سکتے ہیں، جائز آپ کے لیے، لیکن مسلمان کے لیے کسی ہندو سے اپنے جانور کو ذبح کروانا جائز نہیں ہے۔ وہ اگر کر دے گا تو وہ حلال نہیں مانا جائے گا، بلکہ مسلمان ہی اپنے جانور کو ذبح کرے، چاہے مرغہ ہو چاہے بکرا ہو، غیر مسلم کو ذبح کرنے کا حق نہیں ہے، وہ ذبح نہیں ہوگا۔ عبداللہ شریم حسین کا سوال ہے، موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے بغیر وضو کے؟ جی جائز نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کے حروف اور آیات ظاہر ہو رہے ہوں تو اس وقت اسے قرآن کریم کا حکم دیا جائے گا، جمہور کا مسلک یہ ہے، تو اس لیے بغیر وضو کے قرآن کے اس حصے کو ٹچ کرنا، چھونا کہ جہاں پر موبائل کی آیات ظاہر ہو رہی ہوں جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر موبائل میں قرآن کریم پڑھنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ باوضو رہیں، بغیر وضو کے صحیح نہیں ہے۔ دانش علی کا سوال ہے، اجی مفتی صاحب، میزبان تو اپنے حساب کرتے ہیں پھر بھی جلیل کرتے ہیں لوگ۔ جی تب بھی آپ یہ دعا نہ مانگیے، جس کو جو کرنا ہے ظاہر سی بات ہے، کھا کر کے بھی جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مناسب اس کو خود ہی سزا دے دے گا، یا جو بھی اللہ کو فیصلہ کرنا ہوگا تو وہ فیصلہ کر دے گا۔ آپ بس اپنا کام کرتے جائیے۔ یہاں لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کو سونا بھی کھلا دینا تو بھی لوگ آپ کی اس میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب نکالیں گے۔ وہ کہاوت ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ہر دلہے کو 2 اشرفیاں دی، 2 اشرفیاں دی ہر دلہے کو، دلہے کو، باراتیوں کو، ہر باراتی کو 2 اشرفیاں دی، اور چھپ کر کے بیٹھ گیا کہ دیکھتا ہوں کہ جو ہے یہ لوگ کیا کہتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس نے سنا باراتی جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بتاؤ اتنا مالدار آدمی ہے، اگر 2 کی بجائے 5 کر دیتا تو اسے کیا بگڑ جاتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 2 اشرفی اگر آپ دیکھنے جائیں گے تو آج لاکھوں میں اس کی ویلیو ہے، اشرفی کی قیمت جو ہے وہ لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کھا جاتے ہیں، پھر بھی بدنام اور ذلیل کر جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اس پر شرمندہ نہ ہوں یا اس سے برا نہ مانیں یا اس سے دل چھوٹا نہ کریں۔ لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کا تو کام ہے کہنا، تو اس لیے آپ اپنا عمل کرتے جائیے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں پر آپ کو ثواب دے دے گا اور فیصلہ کرے گا، تو اس لیے آپ انشاءاللہ اس میں لگے رہیے۔ جی احمد چینل کیا پوچھ رہے ہیں، سگائی ہونے کے بعد بات کر سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، سگائی ہونے کے بعد اور منگنی ہونے کے بعد لڑکا لڑکی کا آپس میں بات کرنا جائز نہیں ہے، بالکل منع ہے، اس لیے کہ سگائی یا منگنی ہونے سے وہ بیوی نہیں بن جاتی، نکاح نہیں ہوا ہے، وہ اجنبی ہی کے حکم میں ہے جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا، لہٰذا جب تک کہ نکاح نہیں ہو جاتا تب تک ہونے والی بیوی سے بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، قطعاً حرام ہے، وہ ابھی تک اجنبیہ کے ہی حکم میں ہے۔ ہاں اگر آپ کو بات کرنی ہے تو پھر نکاح کر لیجئے، بھلے ہی رخصتی کبھی ہو، لیکن جب تک کہ نکاح نہیں ہوا ہے صرف منگنی سے بات کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ہم نے کتنے معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ شادی ہونے سے پہلے، نکاح ہونے سے پہلے معاملات ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی بات کرنے کا نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ دونوں ہونے والے میاں بیوی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کوئی بات ناخوشگوار بیچ میں پیش آ گئی اور پھر آپس میں لڑائی جھگڑا ہوا اور پھر وہ نتیجہ پہنچا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، دونوں خاندان والوں میں دشمنی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ دونوں بات کر رہے تھے، بات کرتے کرتے کوئی ایسی بات آ گئی جس سے دونوں میں ہی لڑائی جھگڑا ہو گیا اور پھر شادی ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ بات چیت ہی بند کر دی جائے، اس لیے شریعت نے منع کیا ہے تاکہ ہر برائی کا دروازہ بند ہو جائے۔ تو اس لیے جب تک منگنی یا سگائی ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا ہے، تب تک کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ جو کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں، حرام عمل کرتے ہیں، ان کو بچنا چاہیے۔ جی سید عائشہ کا سوال ہے کہ اگر کسی کا نام رحمان یا رحیم ہو تو اس پر عبد لگانا ضروری ہے؟ جی ہاں، اس کے اوپر عبد لگانا ضروری ہے، چونکہ رحمان رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے علماء نے منع کیا ہے جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، جو اللہ کے صفاتی نام ہیں تو ان کے ساتھ میں عبد لگانا چاہیے، جیسے عبد القیوم ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد القادر ہے، عبد الرحیم ہے، تو بغیر عبد لگائے ان کو پکارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا تفصیلی مسئلہ ہے، ان کو دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی۔ جی ایم جے کے کیا ہے یہ جمونیا، ان کا سوال ہے فرض نماز اگر امام صاحب پڑھائیں تو وہ ثنا پڑھیں گے یا نہیں؟ جی امام تو ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے اور مقتدی جو پیچھے ہیں وہ بھی ثنا پڑھیں گے، اگر وہ شروع سے امام صاحب کے ساتھ میں شامل ہیں۔ اگر بعد میں آ کر کے شامل ہوتے ہیں، 1 رکعت 2 رکعت ہونے کے بعد میں، تو پھر جب کھڑے ہو کر کے مقتدی اپنی نماز پوری کریں گے تب پڑھیں گے۔ بہرحال امام ہو یا کوئی دوسرا ہو، شروع نماز سے اگر پڑھ رہے ہیں تو ثنا پڑھیں گے۔
جی امین کونڈ، ان کا سوال ہے اگر ایک عمارت کی بنیاد مدرسے کے نام سے ہوئی لیکن شروع ہی سے وہاں 5 وقت نمازیں بھی ہوتی ہیں، تقریباً 10 سال سے چل رہا ہے، اب لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہاں جمعہ ہوتی تھی، تو کیا اب جمعہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں وہ بنیاد چاہے مسجد کے نام سے رکھی گئی ہو یا مدرسے کے نام سے رکھی گئی ہو، اس سے فرق نہیں پڑے گا، فرق اس سے پڑے گا کہ وہاں جمعے کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں، جمعے کی شرائط پائی جاتی ہیں یا نہیں، کیونکہ جمعہ ہونے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جمعہ تو باہر میدان میں بھی پڑھا جا سکتا ہے، جمعہ تو باہر میدان میں، کسی کے مکان میں، کسی کے گھر میں، کہیں اور کھلی جگہ پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد ہی ہونی چاہیے، مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جمعے کے شرائط پائی جاتے ہیں یا نہیں، تو اگر جمعے کے شرائط پائے جاتے ہیں تو پھر وہاں جمعے کی نماز ہو سکتی ہے، اور اگر جمعے کے شرائط نہیں پائے جاتے تو پھر وہاں نماز نہیں ہوگی، وہ چاہے مسجد ہو وہ چاہے مدرسہ ہو۔ جی شبیر کیا کہہ رہے ہیں، فتاوی رحیمیہ میں ہے کہ اگر مسجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اذان کے وقت تو جاری رکھے تلاوت، اور اگر گھر میں پڑھ رہے ہوں تو بند کر دے، اذان کا جواب دے۔ جی یہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے، انہوں نے بھی درست لکھا ہے، میں نے بھی آپ سے وہی عرض کیا ہے کہ دونوں اس کو اختیار ہیں، جو حضرت نے جو لکھا ہوگا تو وہ ایک مستحب کے اعتبار سے لکھا ہوگا کہ اگر گھر میں ہے آدمی تو پھر مستحب یہ ہے کہ مؤذن کی اذان کا جواب دے، وہ میں نے بھی وہی کہا کہ بہتر ہے کہ پھر آدمی اذان کا جواب دے۔ اچھا جی تمنا اختر کا سوال ہے اگر 2 طلاق بائن ہو ہم دونوں ایک ساتھ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ عدت گزرنے کے بعد میں پھر دوبارہ نکاح کیا جائے گا، جب تک کہ 2 طلاق ہیں، 3 اگر ہو جاتی ہیں تو پھر حلالہ ضروری ہوگا، لیکن جب تک کہ 2 طلاق ہیں تو پھر عدت گزرنے کے بعد میں دوبارہ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے ٹکڑوں میں قسط میں سوال نہ کریں، بلکہ اس طرح کے جو مسائل ہیں چونکہ بڑے اہم مسائل ہوتے ہیں، ان میں بہت ساری باتیں پوچھنے کی بھی ہوتی ہیں، تو آپ بعد میں تفصیلی بات بتا کر کے اس طرح کے مسائل معلوم کیا کریں، خاص کر کے طلاق وغیرہ کے مسائل بڑے نازک مسئلے ہوتے ہیں، کسی کی زندگی کا سوال ہوتا ہے، تو اس لیے اس طرح ٹکڑوں میں قسطوں میں سوال کرنا مناسب نہیں ہے، بعد میں پورا مسئلہ لکھ کر کے سوال کر لیا جائے۔ جی ندیم اختر کا سوال ہے ماہ رمضان میں عذاب قبر غیر مسلموں پر بھی موقوف کیا جاتا ہے کیا؟ جی نہیں، یہ صرف مسلمانوں کی تخصیص ہے، چونکہ غیر مسلم تو کسی بھی جو ہے اسلامی احکام کا مکلف ہی نہیں ہے، تو ان کو تو جو بھی ملنا ہے دنیا ہی میں مل جاتا ہے، باقی تو پھر قبر سے ہی ان کے عذابات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کا جو تعلق ہے عذاب قبر کا یہ مسلمانوں سے ہے، چونکہ رمضان ہوتا ہی مسلمانوں کے لیے ہے، تو غیر مسلم تو رمضان کو مانتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے اس کا تعلق اس سے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں سے ہے، تو مسلمانوں پر عذاب موقوف ہوتا ہے۔ جی ریاض احمد السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اعجاز علی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ اعجاز علی کا سوال ہے مفتی صاحب میں سورہ دوسرے کے گھر پڑھنے جاتا ہوں، کیا یہ خطرے کی بات ہے مفتی صاحب؟ جی نہیں، اگر آپ کسی کے گھر میں سورہ بقرہ ہو یا کوئی اور دوسری سورت ہو برکت کے لیے اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، جایا جا سکتا ہے، اس کے اوپر اجرت بھی لی جا سکتی ہے، ہدیہ وغیرہ بھی لیا جا سکتا ہے، عموماً لوگ اپنے نئے گھروں وغیرہ میں سورہ بقرہ سورہ یاسین وغیرہ کی تلاوت کرواتے ہیں خیر و برکت کے لیے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، 40 دن 1 مہینہ جتنی بھی آپس میں طے ہو جائے تو جانا اور قرآن کریم کی سورت تلاوت کرنا یا قرآن پڑھنا یا کوئی بھی سورت پڑھنا پھر اس کے اوپر ہدیہ وغیرہ لینا، تو یہ تمام معاملات جائز ہیں، ان کی اجازت ہے، دیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یوسف قریشی کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، ہمارے چچا زاد بھائی کے پاس میری ایک بڑی رقم پھنسی ہے، ملنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ اچھا جس سے آپ کی رقم مل جائے، اس طرح کا کوئی وظیفہ؟ جی قرض وغیرہ کے تعلق سے ہماری ایک ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ اس کو وہاں دیکھ لیجئے گا، تو وہاں آپ کو اس کا وظیفہ مل جائے گا کہ اپنا قرض اگر کسی سے لینا ہو تو پھر کیسے لیں گے، تو قرض سے نجات کا وظیفہ آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہاں آپ کو اس کا وظیفہ مل جائے گا۔ اچھا مکرم عالم اگر منی نکل جائے تو اوپر کا کپڑا دھونا ضروری ہے، بیڈ شیٹ دھونا ہے یا نہیں؟ جی جہاں بھی ناپاکی لگی ہے اس حصے کا دھونا ضروری ہے، اگر کپڑے پہ لگا ہے تو کپڑے کو بھی دھوئیں، اور اگر بیڈ شیٹ کے اوپر کے حصے پر لگا ہے تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے، نہیں تو اگر وہ گیلا رہ جاتا ہے پھر اس کے اوپر بیٹھیں گے لیٹیں گے یا کوئی اور کپڑا رکھیں گے تو جہاں بھی وہ ناپاکی لگے گی وہ حصہ ناپاک ہوتا چلا جائے گا، تو اس لیے اوپر کی چادر بھی دھل دیں، اور نیچے کا جو حصہ ہے اس کے نیچے کا گدے کا جو حصہ ہے جس کو دھونا مشکل ہوتا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے خشک کر لیجئے، یا تو آج کل ایسے جو ہے وہ آتے ہیں ٹیشو پیپر آتے ہیں گیلے والے ٹیشو پیپر آتے ہیں کہ جو اس طرح کی چیزوں میں بڑے معاون ہوتے ہیں، تو 2-4 گیلے والے ٹیشو کا پیپر لے کے اس کو اچھے سے رگڑ دیجئے، صاف کر دیجئے، تو امید ہے کہ جو گندگی کا جو اثر ہوگا نا وہ اس سے زائل ہو جائے گا، پھر وہ خشک ہو جائے گا تو وہ ناپاکی کسی کپڑے کو نہیں لگے گی، تو پھر اس کو ناپاکی کا حکم بھی نہیں دیا جائے گا، تو اس لیے یہ عمل اس صورت میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جی فیصل قریشی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ مکرم عالم کیا دھونا چاہیے؟ میں نے آپ کو بتا دیا کیا دھونا چاہیے۔
گاڈ از ون۔ ان کا سوال ہے فرض نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے یا فرض ہے؟ جی اذان دینا چاہیے، فرض نماز کے لیے اذان دینا سنت ہے، بلکہ بمعنی واجب ہے، سنت بمعنی واجب ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے علماء نے بغیر اذان کے نماز کو مکروہ لکھا ہے، اذان پڑھنی چاہیے، لیکن اگر بغیر اذان دیے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں تو پھر اذان ہو جائے گی، لیکن یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ محلے کی مسجد وغیرہ کے اندر اذان، اگر کوئی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے یا کہیں اور نماز پڑھ رہا ہے تو بہتر تو ہے کہ وہ بھی اذان دے کر کے نماز پڑھے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو بھی ہو جائے گی، البتہ مسجد میں اذان ہونی چاہیے۔ اچھا، ان کا سوال ہو گیا ہے۔ اعجاز علی کا سوال ہے، مفتی صاحب میں نے پچھلے سنڈے کو پوچھا تھا لمبا ہونے والا دعا بتا دیجئے، پلیز بتا دیجئے۔ جی لمبا ہونے کی جو دعا ہے وہ معاف کیجیے گا، میں بھول گیا، ذہن سے میرے نکل گئی، تو اس لیے ہی بڑے ادب سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ میں نہیں دیکھ پایا۔ انشاءاللہ آپ جو ہے کسی ویڈیو کے کمنٹ میں مجھے لکھ دیجیے گا تاکہ مجھے یاد رہے، جو بھی ہماری لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو اس کے کمنٹ میں آپ لکھ دیجیے گا، تو انشاءاللہ میں آپ کو دیکھ کر کے بتا دوں گا۔ اس کا میرے ذہن میں نہیں رہا، اگر مجھے یاد رہتا تو انشاءاللہ میں دیکھ کر کے آپ کو بتا دیتا۔ یوسف قریشی جزاک اللہ خیر، جی جزاک اللہ آپ کو بھی۔ محتشم پاشا کا سوال ہے، محتشم پاشا، مفتی صاحب اولاد روکنے کے لیے کوپر ٹی جو فیمیلز کے پیٹ کے اندر لگایا جاتا ہے یا کنڈوم کا استعمال جائز ہے یا نہیں؟ جی ویسے تو کوپر ٹی وغیرہ کا جو استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں اس کے تعلق سے ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، البتہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اولاد کو روکنا جسے کہتے ہیں مانع حمل ادویات یا چیزوں کا استعمال، جیسے کونڈم ہو گیا یا دوسری چیزیں ہو گئی، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرعی عذر ہے تو ان کا استعمال جائز ہے۔ شرعی عذر سے مراد یہ ہے جیسے بچے چھوٹے ہیں یا عورت بہت زیادہ کمزور ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے بھی بچے پیدا کرنا نہیں چاہتے، پھر ان چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے تو تب تو جائز ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ لیکن بلا ضرورت ایسے ہی بس شوق ہے، عورت کو یہ شوق ہے میرا فگر خراب نہ ہو، میرا پیٹ خراب نہ ہو، دوسری چیزیں نہ ہوں، عورت کو یہ شوق ہے، اور مرد یہ سوچتا ہے بس ہم دو ہمارے دو، اس سے زیادہ بچے نہ ہوں، زیادہ بچے کی پیدائش سے روکنے کے لیے اگر یہ عمل کیا جاتا ہے تو علماء اسے منع فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایسا شخص بھی گنہگار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی نعمت آپ کو دینا چاہتا ہے تو اس کو لے لیجئے، اس نعمت کی قدر ان سے پوچھے کہ جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے، لہٰذا بلا ضرورت ان چیزوں کا استعمال علماء نے مکروہ لکھا ہے، بلکہ بعض علماء نے گناہ گار تک لکھا ہے، تو اس لیے بلا ضرورت بلا مجبوری ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت کو روکنا ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت دینا چاہ رہا ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہے، جیسے کہ میں نے بتایا عورت کمزور ہے یا بچے دانے میں کوئی اور مسئلہ ہے، انفیکشن ہے، یا بچے اتنے چھوٹے ہیں کسی سے تربیت نہیں کر پائیں گے، تو پھر علماء نے اس کی اجازت دی ہے، یہ مسئلہ ہے۔ تعمیم، ریاض احمد تعمیم کیا لکھیں؟ ریاض احمد تعمیم کا مسئلہ، تعمیم کا معنی کیا؟ تعمیم جی پتہ نہیں تعمیم کے معنی کیا ہوں گے، یہ الف سے آئے گا کہ عین سے آئے گا مجھے پتہ نہیں ہے، تو آپ اگر بتا دیں الف سے یا عین سے تو شاید معنی کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ جی فیصل قریشی حضرت حلالے کی ایک مثال دے دو حلالے کی۔ بھئی حلالے کے تعلق سے ہمارا بیان ہے تو آپ اس کو دیکھ لیجئے، حلالہ کسے کہتے ہیں، کیا کیا اس کی شکلیں ہوتی ہیں، کب کب ہونا چاہیے، تو اس تعلق سے حلالے کے تعلق سے ہماری ویڈیوز ہیں تو اس کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ وہاں آپ کو مزید تفصیل مل جائے گی۔ یہاں چونکہ سوالات بہت آ رہے ہیں تو اس لیے یہاں اس طرح کی لمبی گفتگو مناسب نہیں ہے۔ جی اعجاز علی، مفتی صاحب میرے ایک بھائی ہیں جو زنا کرتا ہے اور کچھ کام وغیرہ بھی نہیں کر رہا، ان کو کیسے روکا جائے؟ جی ان کو قرآن و حدیث کی چیزیں بتائی جائیں کہ بھئی ان چیزوں کا گناہ ہونا کتنا بڑا گناہ ہے، وہ چیزوں کو ان کو احساس دلایا جائے۔ بعض روایت میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے زنا کی اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ قربان جائیے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ آپ نے ان کو ڈانٹا نہ مارا، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، یہ حضور کی شان میں حضور کے دربار میں آ کے اتنے بڑے گناہ کی حرام عمل کی اجازت مانگ رہا ہے، مگر حضور نے ان کو ڈانٹا نہیں، کچھ ان کو دھمکایا نہیں، ان کو دھتکارا نہیں، بلکہ ان سے یہ پوچھا بڑے اس سے محبت سے کہ اگر یہی عمل کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرنا چاہے تو تم کیا کرو گے، تمہیں پسند ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ کوئی بہن کے ساتھ کرنا چاہے؟ بولے جی پسند نہیں۔ تو اسی طریقے سے آپ نے ان کے رشتوں کو گنوایا اور یہ کہا کہ اگر یہی حرام عمل کوئی تمہاری ان ماؤں بہنوں کے ساتھ میں کرنا چاہے تو کیا تم پسند کرو گے؟ وہ صحابی کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم بھی تو جس سے یہ زنا کرنا چاہتے ہو وہ بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی ہوگی نا، تو اس کو بھی ایسے ہی برا لگے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ صحابی تائب ہوئے اور پورے مدینے میں ان سے زیادہ پاک باز صحابی کوئی نہیں تھا۔
پھر ان سے زیادہ پاک باز صحابی کوئی نہیں تھا۔ تو اس طرح کے جو گناہوں کے اندر ملوث ہیں ان کو اس عمل سے بچنا چاہیے۔ امام شافعی کی طرف ایک مقولہ منسوب ہے کہ زنا قرض ہے، تم لوگے تو تمہارے گھر والوں کو ادا کرنا پڑے گا، یہ امام شافعی کی طرف منسوب ہے۔ اور عموماً دیکھنے میں بھی یہی آیا ہے، تجربہ بھی یہی ہے کہ جو غلط کرتا ہے تو اس کے گھر والے بھی محفوظ نہیں رہتے۔ بعض حدیث میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں سے رکے رہو، تم لوگوں کی عورتوں سے رکے رہو تو تمہاری عورتیں بھی محفوظ رہیں گی، یہ ایک حدیث میں ہے۔ تو اس لیے زنا بہت بڑا گناہ ہے، حرام عمل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، قرآن کریم میں کہا گیا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، تو اس گناہ اور گھناؤنے عمل سے بچنا چاہیے۔ یہ تمام باتیں ان کو بتائی جائیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ جی اچھا، اور کیا کیا سوال ہے؟ شہباز دہلوی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ فیصل قریشی، ہمارا نکاح ہے، کس طرح سے نکاح کرنا صحیح رہے گا؟ جی آپ کا نکاح ہے تو یہ تفصیلی مسئلہ ہے، آپ انشاءاللہ مجھے بعد میں پوچھے گا، آپ کو جو بھی مشورے جو بھی طریقہ بتانا ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اس وقت میں۔ کیا بغیر مہر کے نکاح ہو جائے گا؟ یہ سید عائشہ کا سوال ہے۔ جی ہاں، بغیر مہر کے بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو مہر دینا ہی نہ پڑے، نہیں، بلکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر نکاح کے مہر کے نکاح ہو گیا اور مہر کا ذکر ہی نہیں آیا تو اسی صورت میں نکاح تو منعقد ہو جائے گا۔ اب شوہر کو کون سا مہر دینا ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ مہر مثل ایسی صورت میں دینا پڑے گا، مہر مثل جو ہے ایسی صورت میں عورت کو دینا پڑے گا۔ اور مہر مثل کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کے خاندان کی عورتوں کا جتنا مہر ہے، مطلب یہ دیکھیں اس کی پھوپھی وغیرہ کا مہر کتنا ہے، اس کی بہنوں وغیرہ کا مہر کتنا ہے، تو جتنا مہر ان کا رکھا گیا تو عموماً 5,000 10,000 15,000 تو اتنا ہی مہر اپنی بیوی کو دیا جائے گا۔ تو اسی صورت میں جب کہ نکاح میں مہر کا ذکر نہ آیا ہو تو نکاح ہو جائے گا اور شوہر کے ذمے مہر مثل ادا کرنا لازم ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ جی اعجاز علی پوچھ رہے ہیں اعجاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی اعجاز کا مطلب ہوتا ہے، ایک اعتبار صاحب کہہ لیجئے، شرافت، بزرگی، عزت، احترام۔ اور اعجاز کا دوسرا معنی ہوتا ہے کسی کو عاجز کرنا۔ اعجاز جو کسی کو عاجز کر دے، بولتی بند کر دے، یہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ معنی آتے ہیں اعجاز کے۔ مکرم عالم کا سوال ہے، اگر جس کپڑے پر نہیں لگا ہے وہی کپڑا پہن کر سویا ہے، منی نکلتا، اس کپڑے کو دھونا ہے یا نہیں؟ دیکھیے اگر کسی کپڑے پر ناپاکی نہیں لگی ہے تو اس کو پہننا بھی جائز ہے، جب تک کہ اس کے اوپر ناپاکی نہ لگے تو اس کو دھونے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ تو اگر ہم نے صحبت سے پہلے کوئی کپڑا پہنا تھا، پھر صحبت کی اور نہائے نہیں، پھر واپس وہی کپڑا پہن لیا تو پہن سکتے ہیں، بعد میں اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے اوپر ناپاکی لگ جاتی ہے تو پھر اس حصے کو دھونا ضروری ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ گوڈ از ون کا سوال ہے، مسجد میں اگر بغیر اذان کے نماز پڑھا دی تو نماز ہوگی یا نہیں؟ میں نے کہا نماز تو ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، البتہ اذان نہ دینے کا گناہ ہوگا، نماز البتہ ہو جائے گی۔ محتشم پاشا کا سوال ہے، مفتی صاحب کیا اسلام میں کو ایجوکیشن جائز ہے یا نہیں؟ کو ایجوکیشن کا مطلب کیا ہے؟ کو ایجوکیشن کی تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے۔ جی اعجاز علی کا سوال ہے، قاری کا پڑھائی کتنے دن میں ہوتا ہے مفتی صاحب؟ جی قرأت کا عموماً 2 سال کا کورس ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند میں اور جو دوسرے مدارس میں ہم نے دیکھا ہے تو قرأت کا تقریباً 2 سال کا کورس ہوتا ہے۔ آپ مدرسے میں چلے جائیں، وہ جو ہے کورس کر لیجئے، انشاءاللہ آپ قاری بن جائیں گے۔ شہباز دہلوی کا سوال ہے، صحابہ کو کافر کہنے والے کا کیا کافر نہیں ہوتا؟ جی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے شان میں اس طرح کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ کو کافر کہتا ہے، تو اس کا ایمان خطرے میں ہے، ایسا شخص منافق ہے، ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیتم، جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی گلوچ دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، تو اس سے کہو فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، کہ اللہ کی لعنت ہو تمہارے اوپر، تمہاری برائی کے اوپر اللہ ہی کی لعنت ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے اوپر لعنت فرمائی ہے کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے۔ البتہ صحابہ کو کافر کہنے سے آدمی کافر ہوگا یا نہیں تو بعض علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، بعض نے ان کی تکفیر کی ہے اور بعض نے کہا ہے کہ تکفیر تو نہیں کی جائے گی، ہاں البتہ ان کو فاسق و فاجر کہا جائے گا، چونکہ تکفیر کے لیے اصول ضروری یہ ہے کہ یا تو وہ اللہ کو نہ مانتا ہو یا رسول اللہ کو نہ مانتا ہو، یا جو ضروریات دین میں سے ہیں، دین کے اندر جو ضروری اور لازم چیزیں ہیں ان کو نہ مانتا ہو تو اس کو کافر کہا جائے گا۔ صحابہ کے کافر کہنے سے آدمی کافر ہوگا یا نہیں تو علماء کے یہ 2 قول اور نظریے ہیں، البتہ اس کے فسق میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایسا شخص منافق اور ایسا شخص فاسق و فاجر کے حکم میں ہے۔ جی سوال ہے محتشم پاشا کا، حضرت جی کیا عورتوں کا بغیر دوپٹے کے وضو ہو جائے گا؟ جی ہاں وضو تو ہو جائے گا، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
بغیر دوپٹے کے وضو ہو جائے گا، البتہ بغیر دوپٹے کے بغیر سر ڈھانکے اگر نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی، وضو کا مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، مولانا سجاد السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ مہک خان السلام علیکم، جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری عارف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی کیا ہے مستی صاحب، مفتی صاحب۔ اچھا، اذان میں کیا ہے یہ ہریانہ سالہ اور یہ والا، اس کا جواب میں جو لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اپنے ہریانہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے، وہ حی علی الصلاۃ ہے بھائی۔ تو اذان و اقامت کا جواب کیسے دینا چاہیے، اس تعلق سے ہماری ویڈیو ہے، اس کو دیکھ لیجئے، آپ کو تفصیل مل جائے گی۔ باقی یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں دونوں چیزیں کہنی چاہیے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح بھی کہنا چاہیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی کہنا چاہیے۔ اذان میں تو ہر کلمے کے جواب میں یہی کہا جائے گا، 2 بار حی علی الصلاۃ ہے تو 2 بار یہی کہا جائے گا، 2 بار حی علی الفلاح ہے تو یہی کہا جائے گا۔ البتہ اقامت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ چونکہ اقامت جلدی جلدی ہوتی ہے تو حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ 2 کے جواب میں صرف 1 مرتبہ کہہ دیا جائے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 مرتبہ کے جواب میں 1 مرتبہ کہہ دیا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو یہ کافی ہو جائے گا۔ تھوڑا الفاظ کی اصلاح کر لیجئے بھائی، سمجھنے میں دقت ہوتی ہے۔ جی مہک خان، ترجمہ کرو کہ عربی میں کیا کہتے ہیں، ترجمہ کرو۔ جی ترجم بولیں گے، ترجم بالاردیہ، اس طریقے سے الفاظ بولا جاتا ہے۔ ترجم یہ فعل امر کا صیغہ ہو جائے گا۔ جی اعجاز علی، سر درد کی دعا بتلا دیجئے۔ سر درد کی سب سے بہتر ہے سورہ فاتحہ، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیے، 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیے اور اس کو پانی پر پڑھ کر کے دم کر لیجئے، اپنے سر کے اوپر بھی دم کر لیجئے، انشاءاللہ اس سے آپ کو شفا ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ سب سے بہترین اور مجرب ہے اس سلسلے کے اندر میں۔ اعجاز علی، آپ شاعر بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ شعر بہت اچھے پڑھتے ہیں، آپ نے کہاں سن لیا میرے شعر و شاعری؟ جی خیر، جزاک اللہ خیر الجزا، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ جی محتشم پاشا پوچھ رہے ہیں کو ایجوکیشن مطلب گرلز اینڈ بوائز ایک ساتھ اسٹڈی کرنا، اور کو ایجوکیشن کو نقصانات کیا کیا ہیں؟ جی دونوں کا، اسے ہم اردو میں کہیں گے کہ مخلوط تعلیم، کو ایجوکیشن کو دوسرے الفاظ میں کہیں گے مخلوط یعنی ملی جلی، جہاں مرد و عورت یعنی لیڈیز اور جینٹس، لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہوں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ علماء نے اسے منع اور بالکل یہ حرام فرمایا ہے، کیونکہ اجنبی مرد و عورت کا ایک جگہ جمع ہونا حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے اور ایسے اشخاص پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ بلکہ بعض حدیث میں یہ فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت تنہائی میں اجنبی جمع نہ ہوں، کیونکہ تیسرا ان کے درمیان شیطان ہوتا ہے، اور شیطان جہاں ہوتا ہے تو وہ تو گناہ گاری کی طرف ہی ملوث کرتا ہے، تو اس لیے ایسی جگہوں پر اپنے بچیوں کو نہیں پڑھانا چاہیے۔ اسی کا نتیجہ آج یہ ہے کہ 12 سال کا بچہ بھی اپنے گرل فرینڈ لے کے گھوم رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ لڑکے اور لڑکیوں کی مخلوط تعلیم ہے، ایک جگہ دونوں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ پہلے اسکول میں 8 سال تک لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ اکٹھے پڑھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب دن کے 6 گھنٹے 10 سال تک ایک جگہ رہیں گے، 6 سال تک ایک جگہ جمع رہیں گے، تو ان کا ایک دوسرے سے اٹریک ہونا، ایک دوسرے کی طرف کھنچاؤ ہونا، بات چیت ہونا، بے تکلف ہونا، ہنسی مذاق ہونا لازمی ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو شیطان گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے کالج کے اندر 5 سال 7 سال لڑکے لڑکیوں کا بالغ ہونے کے بعد میں ایک ساتھ پڑھنا اور 10 گھنٹے 6 گھنٹے ایک جگہ اکٹھے رہنا، ایک ہی کلاس میں، لنچ میں، ڈنر میں، کینٹین میں ایک جگہ ساتھ میں گھومنا پھرنا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو حرام کی بنیاد پڑتی ہیں۔ اسی سے زنا کا صدور ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں زنا عام ہوتا ہے، اسی کے نتیجے میں حرامی بچے اور حرامی اولاد پیدا ہوتی ہے، اسی کے نتیجے میں خاندان کے خاندان بگڑتے ہیں، اسی کے نتیجے میں مردوں کی جوانی برباد ہوتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں عورتوں کی عزتیں لٹتی ہیں، ان کے ماں باپ کی عزتیں بکھرتی ہیں، پگڑیاں اچھلتی ہیں اسی کے نتیجے میں۔ اس لیے علماء نے منع فرمایا اور یہاں تک مسئلہ بیان کیا کہ ایسے اسکول اور کالجز کے اندر اپنے بچوں کو پڑھانا قطعاً جائز نہیں ہے، بالکل یہ حرام ہے جہاں پر مخلوط تعلیم ہو۔ یاد رکھیں اگر آدمی لڑکا لڑکی پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے تو زندگی گزر جائے گی، لیکن اگر وہ پاک باز اور باحیا نہیں ہوں گے تو پھر اس کی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے پڑھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، سمجھدار ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ اگر یہ گریجویٹ نہیں ہوا تو اس کی معافی نہیں ہوگی، نہیں، اللہ کا بندہ اللہ کی بندی ہوگی تو معافی ہے، نمازی دیندار ہے تو معافی ہے، باقی آپ کتنے بھی ویل ایجوکیٹڈ بن جائیں اگر گنہگار ہیں تو پھر کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اس لیے کو ایجوکیشن مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں ہے، بالکل یہ حرام ہے، ایسی جگہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہیے، یہ سب حرام ہے۔ اچھے رشتے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ جی آپ کے لیے یہ ہے کہ سورہ یوسف آپ روزانہ تلاوت کا معمول بنا لیجئے، کم از کم 40 دن تک یہ وظیفہ کیجئے اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے لیے مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ٹی پی گیمنگ ایف ایف، السلام علیکم سر،
کھانا کھانے کے وقت صرف بسم اللہ پڑھا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے؟ میرا نام محسن رضا ہے، میرا سوال کا جواب دو پلیز۔ جی بسم اللہ اتنا بھی پڑھنا کافی ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا بھی کافی ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، یہ تینوں چیزیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ اگر صرف بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں پڑھی تو بھی کھانا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اتنا بھی پڑھ کر کے کھانا شروع کر سکتے ہیں، چونکہ بسم اللہ کے معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں جو رحمان رحیم ہے۔ تو اگر صرف بسم اللہ پڑھی تو بھی کھانا جائز ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ پوری بسم اللہ پڑھی جائے۔ اچھا مفتی خالد قاسمی بڑی دیر کر دی، مہربان آتے آتے۔ السلام علیکم حضرت مفتی صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ عرفان علی پوچھ رہے ہیں ہیلو سر۔ جی بھائی ہیلو کے بجائے آپ اگر السلام لکھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ ہم مسلمانوں کے درمیان سلام سب سے بہترین چیز ہم کو سکھائی گئی ہے، حدیث میں فرمایا افشوا السلام بینکم، ایک حدیث میں ہے افشوا السلام تسلموا، ایک دوسرے کو سلام کرتے رہو تم پر بھی سلامتی ہوتی رہے گی، تو ہیلو وغیرہ کے بجائے سلام کرنا چاہیے۔ جی خیر آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ عبدالعظیم آفیشل پوچھ رہے ہیں میری محترمہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں بیڈ کے سرہانے، اور اسی بیڈ پر میں لیٹا ہوا ہوں اور میرے پاؤں قرآن سے آگے نکل رہے ہیں، مگر میں نے کمبل اوڑھ رکھا ہے، کیا طریقہ صحیح ہے یا بے ادبی لازم آ رہی ہے؟ اگر آپ نے کمبل وغیرہ سے اپنے پیروں کو چھپائے ہوئے ہیں تو اگرچہ گنجائش ہے، لیکن اگر کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے قرآن کی، تو پھر آپ کو پاؤں سمیٹ لینے چاہیے، یا تو آپ کی اہلیہ کو چاہیے کہ رخ گھما لے، بجائے اس کے کہ قرآن کا رخ آپ کے پیروں کی طرف ہو، گھوم کر کے بیٹھ جائے جس سے رخ سر کی طرف ہو جائے قرآن کریم کا۔ تو یا تو اہلیہ اپنی پوزیشن چینج کر لے، یا تو آپ اپنے پیروں کو سمیٹ لیجئے تاکہ بے ادبی کا کوئی بھی شبہ نہ پایا جائے، یہ بہتر ہے۔ جی اچھا ہاں محتشم پاشا کا سوال ہے اذان کے وقت اگر عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو تو کیا وہ گنہگار ہوگی؟ جی نہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے، جو لوگ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوپٹہ نہ ہو، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ مطلب دن بھر پردہ نہیں کریں گے، دن بھر سر کے اوپر دوپٹہ نہیں رکھیں گے، جہاں اذان ہونی شروع ہوئی تو فٹافٹ دوپٹہ ڈال لیتے ہیں، تو دوپٹہ سر پہ ڈالنا صرف اذان کے وقت ضروری نہیں ہے بلکہ ہر وقت ضروری ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کام کاج کی وجہ سے، کسی اور مصروفیت کی وجہ سے سر سے دوپٹہ اتر جائے تو الگ بات ہے، لیکن صرف اذان کے وقت ہی رکھنا اور نہ رکھے تو گنہگار ہوتی ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ تو 24 گھنٹے آپ کے سر پر ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہے۔ خاص کر کے جو اذان کے وقت کا دوپٹہ کا مسئلہ نکالا ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے، ہر وقت ہونا چاہیے۔ شہباز دہلوی کیا ہیلتھ انشورنس کروانا جائز ہے؟ جی فقہی سیمینار میں اس تعلق سے فیصلہ ہوا تھا کہ ہیلتھ انشورنس کے بعد علماء نے اجازت دی ہے، چونکہ آج کل علاج بہت مہنگے ہو گئے ہیں، تو اگر اس کی اجازت نہیں دیں گے تو جو غریب آدمی ہے وہ مہنگے علاج نہیں کروا پائیں گے، تو اس لیے ضرورت کی وجہ سے علماء نے اس وقت، پہلے تو اس کو بھی ناجائز کہا گیا تھا، لیکن اس وقت علماء نے سر جوڑ کر کے جب یہ دیکھا کہ غریب لوگ پریشان ہیں، مہنگے علاج نہیں کروا سکتے ہیں، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کے بعض علماء نے اجازت دی ہے، تو اس لیے اس کو کیا جا سکتا ہے۔ عرفان علی آمین جی شکریہ۔ انیس ملک پوچھ رہے ہیں کیا عصر کے بعد نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی نہیں، عصر کے بعد نفل نماز منع ہے، آپ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا عمری پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت وغیرہ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن نفل نماز پڑھنے سے حدیث میں منع فرمایا گیا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی نفل نماز نہیں ہے تو عصر کے بعد نہیں پڑھنی چاہیے۔ جی محمد شعیب رحمانی کا سوال ہے کپڑے کے موضوع پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، مسح علی الخفین کے تعلق سے ہم نے مسئلہ بیان کر دیا ہے پہلے بھی، آپ دیکھ لیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا جہاں مسح علی الخفین کا مسئلہ ہے۔ بہرحال جو اس وقت اونی یا سوتی یا کپڑے کے موزے ہیں ان کے اوپر مسح نہیں ہوگا، مسح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ چمڑے کے ہونے چاہیے، چمڑے کے موزے ہوں گے تو ہی مسح ہوگا ورنہ درست نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں جو بعض علماء عرب کی آراء نقل کی جاتی ہیں تو وہ بھی مناسب نہیں ہے، وہ جمہور کا ان سے اختلاف ہے، جمہور کا اسی پر اتفاق ہے کہ چمڑے کے موزے ہونے چاہیے تو ہی وضو مسح درست ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ شہباز دہلوی کھانا کھاتے وقت کیا سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا ناجائز ہے؟ جی ناجائز تو نہیں ہے، البتہ یہ فرمایا گیا کہ بعض وہ مواقع ہیں جن پر سلام نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کوئی کر لے تو سامنے والے کے اوپر جواب دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ سلام کرنا سنت اور جواب دینا واجب ہے، تو نہ جواب دیں گے تو گنہگار ہوں گے، لیکن اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، کوئی آ کر کے سلام کر لے تو جواب دیا بھی جا سکتا ہے اور نہ دے تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جو کھانا کھا رہا ہو اس کو سلام کرنا ناجائز ہے تو یہ غلط ہے، سلام کرنا ناجائز نہیں ہے، سلام کے اندر تو بلا سلامتی ہی سلامتی ہے، تو سلامتی والی چیز گناہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سلام کیا جا سکتا ہے، اب وہ کھانے والے کی مرضی ہے، وہ چاہے جواب دے چاہے نہ دے، جواب دے تو اچھی بات ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے ذمے۔ اچھا جی پڑھائی کرنا ہے، جی کیا پڑھائی کرنا ہے پوری بات لکھیے گا، آپ نے صرف بہت مختصر سوال کیا ہے۔ عرفان علی جی قاری عارف صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب میں نے بول کر کے کہا تھا
وہ نیت کی وجہ سے دقت میں گیا، جس کا شکریہ اصلاح کے لیے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی۔ ٹی پی گیمنگ جواب دینے کے لیے بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے، آمین جی، شکریہ، جزاک اللہ آپ کی محبتوں کا۔ عرفان علی پوچھ رہے ہیں سر میں اکیلا رہتا ہوں اور مجھے پڑھنے من نہیں لگتا ہے جی، تو اس کے لیے تو یہ ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا کا آپ جو ہے اہتمام کیجئے، کوشش کیجئے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا، انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کا دل بھی کھل جائے گا اور انشاءاللہ آپ کا من بھی لگنے لگے گا۔ محمد دلشاد نواز قازہ کسی وقت پڑھ سکتا ہے؟ نواز ارے بعض آدمی اتنے الفاظ ایسے لکھ دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ نماز قضا کس کس وقت پڑھ سکتے ہیں جی، اس کے اوپر بھی ہماری ویڈیو ہے، آپ وہ دیکھ لیجئے گا کہ قضا نماز 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے۔ قضا نماز 3 اوقات کے علاوہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ وہ 3 وقت ہیں: سورج نکلنے کے وقت، طلوع سورج کے وقت قضا نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے ہی زوال کے وقت قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور ایسے ہی غروب کے وقت میں قضا نہیں پڑھی جا سکتی۔ باقی ان 3 اوقات کو چھوڑ کر کے ہر وقت میں قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسد بھائی جی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک عورت کو طلاق دینے کے بعد ابھی اس کی عدت ختم نہیں ہوئی اور اس کی حقیقی بہن سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی نہیں، جب تک کہ ایک بہن کی عدت مکمل نہ ہو جائے، بیوی کی عدت مکمل نہ ہو جائے، تب تک کہ دوسری بہن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ جب تک کہ عورت عدت میں ہے تو وہ نکاح میں ہی شمار کی جاتی ہے، تو اس لیے جب تک کہ پہلے کی عدت مکمل نہیں ہو جاتی تب تک دوسری سے نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا، جب عدت مکمل ہو جائے تو پھر کر سکتے ہیں۔ محتشم پاشا، کیا کافر کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو کافر کو زکوٰۃ کیوں نہیں دے سکتے؟ مفتی صاحب پلیز وضاحت فرما دیں۔ جی، کافر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مستحق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر زکوٰۃ کے مستحقین کو بیان فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا، تو وہاں پر کسی بھی کافر کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ کافر کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسلمان ہی کو دینا چاہیے۔ دوسری وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ اگر کافر کو دے دیں گے تو اس سے ایک مسلمان محروم ہو گیا، اگر وہ وہی پیسہ ہم کسی مسلمان کو دیتے تو اس کی مدد ہوتی، لیکن آپ نے مسلمان کو چھوڑ کر کے غیر کو دینے کو ترجیح دی، تو آپ نے ایک مسلمان کو محروم کر دیا، تو اس لیے نیز جہاں حدیث میں حضرت معاذ بن جبل کو یمن بھیجنے کا تذکرہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اہل یمن والوں کو بتا دینا کہ زکوٰۃ تم پر اللہ نے فرض کی ہے جو تمہارے مالداروں سے لے کر کے تمہارے غریبوں پر دی جائے گی۔ تو یہ تمام باتیں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ مسلم کو ہی دینی چاہیے، البتہ کوئی غیر مسلم مستحق ہے تو صدقے کی نیت سے اس کو کچھ رقم دی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے زکوٰۃ کے تعلق سے۔ انیس ملک پوچھ رہے ہیں مرغا ذبح کرتے وقت اگر پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جی، دونوں طریقے سے گنجائش ہے، آپ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کر لیں تو بھی صحیح ہے، اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں بلکہ ذبح کے وقت میں صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کریں تو بھی ذبح ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے، اجازت ہے۔ حافظ دانش آفیشل پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب آپ پچھلے ہفتے ہمیں ایک عمل بتائے تھے، ہم نے اس عمل کرنے سے بہت فائدہ ہوا، آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ فی الدارین۔ جی حافظ دانش صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، مزید آپ کی جو خواہشیں اللہ ان کو پورا فرمائے، بس ہمارے حق میں بھی دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جان مال سب چیزوں میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، سبھی لوگوں کی۔ جی اسد بھائی پوچھ رہے ہیں ایک اور سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ مرد حضرات ہیئر ریموور کریم یوز کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، مردوں کے لیے بال صفا کریم جس کو کہا جاتا ہے تو اس کا استعمال جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگرچہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کو بلیڈ یا استرے وغیرہ سے صاف کرنا چاہیے، بہتر یہی ہے، لیکن اگر کریم صفا وغیرہ بال صفا کریم وغیرہ اگر استعمال کر لیں تو اس کی بھی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصد جو ہے وہ بالوں کی صفائی ہے، اب وہ جس طریقے سے بھی حاصل ہو جائے تو اس طریقے سے اس کی اجازت ہوگی۔ جمعے کے شرائط کیا ہیں؟ امین کونڈ کا سوال ہے۔ جی، جمعے کے شرائط میں علماء نے جو بڑی بڑی شرائط ذکر کی ہیں، جیسے بڑی آبادی کا ہونا، اور بڑی آبادی کا اطلاق ہوتا ہے جہاں کم سے کم 3000 کی آبادی ہو، وہ چاہے آبادی مسلم کی ہو چاہے غیر مسلم کی ہو چاہے ملی جلی ہو، تو کم از کم 3000 کی آبادی جہاں پر ہو یہ جمعے کی شرائط میں سے ہے۔ نیز وہاں پر ضروریات زندگی کے تمام چیزیں موجود ہوں، جیسے کپڑے کی دکان ہو، کفن کی دکان ہو، ایسے ہی جوتا چپل گانٹھنے والے کی دکان ہو، ایسے ہی وہاں پر بینک ہو، اور ایسے ہی سونے چاندی کی دکانیں ہوں، دوسرے بازار ہوں، یعنی جہاں ہر چیز مل جاتی ہو،
جہاں ہر چیز مل جاتی ہو تو ایسی جگہ کو علماء نے جمعے کے شرائط میں سے قرار دیا ہے۔ تو جہاں یہ چیزیں پائی جائیں گی تو وہاں جمعہ جائز ہوگا، اور جہاں شرائط نہیں پائی جائے گی تو پھر وہاں جمعہ جائز نہیں ہوگا۔ اچھا کیا کہہ رہے ہیں عرفان علی، امی ابو کے خوش رکھنے کی دعا، امی ابو کو خوش رکھنے کی دعا تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اس دعا کو پڑھتے رہیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے آپ کے والدین کے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ جی امین کون کیا پوچھ رہے ہیں، وہ شہر ہے اس میں 3 مساجد میں جمعہ ہو رہی ہے تو مدرسے میں بھی جمعہ قائم ہوگا۔ جی اگر وہاں جمعہ ہو رہا ہے، وہاں شرائط پائی جاتے ہیں تو پھر وہاں بھی جمعہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جمعے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا اجتماع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ الگ الگ جمعہ نہ پڑھے جائیں، بلکہ اگر کوئی ایک بڑی مسجد ہے جہاں پر سب لوگ آ سکتے ہوں تو پھر بہتر یہ ہے کہ اسی پر جمعہ پڑھا جائے۔ اسی لیے پہلے ہر شہروں میں جمعہ مسجد کا قیام ہوتا تھا، تقریباً ہر شہر میں ایک بڑی جامع مسجد ہوتی ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ جمعہ سب لوگ یہاں آ کر کے پڑھیں، تاکہ جب مسلمان جمعہ پڑھ کر کے نکلے تو ان کی شان و شوکت کا اظہار ہو، جمعے کے دن کی عظمت کا اظہار ہو۔ تو اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ہر کسی کا اپنی چھوٹی چھوٹی سی مسجد میں، یہاں 10 آدمی کھڑے ہیں، یہاں 2 صف ہو رہی ہیں، یہاں 4 صف ہو رہی ہیں، تو اس طریقے سے جگہ جگہ جمعہ قائم کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ ایک شہر میں یا ایک گاؤں میں 2-4 جگہ جمعے کے لیے متعین کر لی جائیں، تاکہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ وہاں جمع ہو کر کے جمعہ پڑھ سکیں۔ ہاں اگر کوئی مسجد چھوٹی پڑتی ہے کہ سب لوگ وہاں نہیں آ سکتے تو پھر 2 3 4 پھر جتنی بھی ضرورت ہو پھر اتنی جگہ جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ مسئلہ ہے جمعے کے تعلق سے۔ عبدالباسط السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ فواز علی حضرت، اچھا فواز علی جی حضرت، مسجد گھر سے کتنی دور ہو تو گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ دیکھیے میں ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں اور مجھے کوئی مسجد تک لے جانے والا نہیں ہے، رہنمائی کرنے والا نہیں ہے، تو کیا میرے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ جب وہ پلٹ کر کے جانے لگے تو آپ نے ان کو بلایا اور پوچھا، کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا تمہیں اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مسجد آؤ، اب تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو جس بندے کا گھر اتنی دور ہے کہ وہاں اذان آتی ہے، اذان کی آواز آتی ہے، تو پھر ان کو گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، بلکہ بعض حدیث سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ جو بندہ جتنی دور سے چل کر کے مسجد میں آتا ہے اسے اتنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اگر راستے میں کسی دقت کا سامنا نہ ہو، تکلیف نہ ہوتی ہو، تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ دور سے دور بھلے ان کا گھر ہو پھر بھی مسجد میں آنا چاہیے۔ ہم نے اپنے ابا کے نانا کو دیکھا ہے کہ وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے تقریباً 8 کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتے تھے اور 8 کلومیٹر پیدل چل کر ہی آتے تھے، اور یہ ہر جمعے کا ان کا معمول تھا۔ ہر جمعے کو 8 کلومیٹر جاتے تھے شہر جمعہ پڑھنے، لیکن ان کا شوق تھا، ان کا ذوق تھا۔ ایک زمانے تک ہم نے ان کا یہ معمول دیکھا ہے، اور آپ صرف نماز کے لیے تھوڑی سی دور کی اجازت چاہ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ خود فیصلہ کیجئے۔ مسجد میں جائیں گے تو مسجد کا بھی ثواب ملے گا اور جماعت کا بھی ثواب ملے گا، جبکہ گھر میں نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب صرف ایک ہی نماز کا ملے گا اور جماعت کا ثواب نہیں ملے گا، تو مسجد کے ثواب سے بھی محرومی، جماعت کے ثواب سے بھی محرومی۔ تو اس لیے بھلے ہی آپ کا گھر کتنی بھی دور ہو، آپ کو چاہیے کہ خاص اس مقصد کے لیے اگر آپ سواری لے لیں گے، موٹر سائیکل بائک وغیرہ لے لیں گے کہ اس پہ بیٹھ کر کے میں نماز پڑھنے جاؤں گا، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ تو اس لیے گھر میں نماز پڑھنے کے بہانے نہ ڈھونڈیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے کریں۔ اچھا عبدالباسط خیریت سے حضرت؟ جی اللہ کا احسان کرم ہے۔ شہباز دہلوی حضرت، لائف انشورنس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ جی یہ ناجائز، علماء نے اس سے منع کیا ہے، کئی بار یہ سوال آ چکا ہے۔ تو لائف انشورنس کی اجازت نہیں ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے، الا یہ کہ کہیں مجبوری ہو، کسی ملک میں ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں ضروری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، تو پھر وہاں کی علماء نے اجازت دی ہے، باقی اپنی خوشی سے کرانا جائز نہیں ہے۔ جی عرفان علی تھینک یو، جی شکریہ جزاک اللہ۔ ایم ڈی صداقت، اچھا جی ابھی ہمارا زیادہ سے زیادہ 5 منٹ کے اندر، جی 5 منٹ کے اندر یہ لائیو پروگرام مکمل ہو جائے گا، تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اب دوسرے سوال نہ پوچھیں، 2-4 لوگوں کے جو سوال باقی ہیں بس میں انہیں کا جواب دے دیتا ہوں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر دے۔ انشاءاللہ باقی لوگوں کے جو سوال ہیں تو وہ اگلے ہفتے کے لیے اٹھا کر کے رکھ لیجیے گا، لکھ لیجیے گا۔ جی ایم ڈی صداقت، مفتی صاحب اگر وقت سے پہلے اذان دی گئی ہو اور نماز کا وقت ہونے کے بعد جماعت کی جائے تو نماز ہو جائے گی، کیا وضاحت فرمائیں؟ جی اگر دیکھیں، اگر اذان کا وقت ہی نہیں ہوا تھا اذان دے دی گئی تو اذان تو نہیں ہوگی، اس کا حکم یہ ہے کہ دوبارہ اذان کہی جائے، دوبارہ اذان دی جائے۔ لیکن اگر وقت ہونے کے بعد جماعت کی گئی ہے، بھلے ہی اذان وقت نہ ہونے کے وقت دی گئی ہو، تو پھر جماعت تو ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جماعت ہو جائے گی، البتہ اذان نہیں ہوئی تھی، بہتر ہے کہ اذان دوبارہ پڑھی جائے۔
انیس ملک پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب اذان کے وقت سلام کرنا کیسا ہے اور سلام کا جواب دینا کیسا ہے؟ جی اذان کے وقت نہ سلام کرنا چاہیے نہ سلام کا جواب دینا چاہیے، یہ جب ہے جب کہ ہمیں پتہ ہو کہ سامنے والا سلام اذان کا جواب دے رہا ہے، لیکن اگر کوئی اذان کا جواب نہیں دے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اذان کا جواب نہیں دے رہا ہے، تو پھر سلام کیا بھی جا سکتا ہے اور سلام کا جواب دیا بھی جا سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایسے مواقع پر نہیں جو ہے سلام کرنا چاہیے، بلکہ خود بھی اذان کا جواب دینا چاہیے تاکہ جو سامنے والا ہے اسے بھی احساس ہو جائے اور وہ بھی اذان کا جواب دینے لگ جائے، یہ مسئلہ ہے۔ حافظ دانش آفیسر پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب ترقی دے اور آپ کی عمر میں برکت فرمائے اور آپ سے پوری دنیا میں اپنے دین کی خدمت کا جی جی شکریہ، جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی محبتوں کو برقرار رکھے۔ جی زینب فضلانی LIC پالیسی کیوں ناجائز ہے جواب کے طلبگار ہیں۔ جی LIC کا مطلب ہوتا ہے لائف انشورنس، یعنی اپنی زندگی کی گارنٹی۔ تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو یہ جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، تو جو چیز ہماری ہے ہی نہیں تو آپ اس کا سودا کسی سے کیسے کر سکتے ہو؟ تو جو چیز ہماری ہے ہی نہیں تو اس کا سودا آپ کسی سے کیوں کر سکتے ہو؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوگا نہیں ہوگا تو یہ ایک موہوم امر ہے، یعنی یقینی نہیں ہے، شک ہے، تو شک والی چیز کے اوپر شریعت کسی چیز کا مدار نہیں رکھتی، ہوگا نہیں ہوگا یہ تو ایک فیوچر والا مسئلہ ہے، تو اس فیوچر والے مسئلے پہ کسی چیز کی بنیاد بنا کر کے رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم جمع تو کرتے ہیں مثال کے طور پہ 2 لاکھ روپے اور ہم کو ملتے ہیں 4 لاکھ روپے، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے 2 لاکھ دیے اور 4 لاکھ آپ واپس لے رہے ہیں، تو یہ منافع کس چیز کا ہے؟ تو یہ صراحتاً سود کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ کئی ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے علماء نے LIC کو ناجائز کہا ہے۔ جی مدثر خان کا سوال ہے اگر بہن بھائی سے اپنا جائیداد میں حصہ نہ لے تو کیا پھر بھی دینا ضروری ہے؟ جی آپ بہن کا جو حصہ ہے اس کے حوالے کر دیں، بہن کا جو حصہ ہے اس کے حوالے کر دیجئے، جس کا جو حصہ ہے اس کے حوالے کر دیجئے، پھر دیکھیں کہ وہ آپ کو واپس دیتا ہے کہ نہیں۔ صرف پوچھنا کہ آپ کو چاہیے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی کہے گی کہ نہ مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ بہن کو پتہ ہے کہ اگر لے لوں گی تو بھائی گھر میں کبھی گھسنے نہیں دے گا، تعلقات توڑ لے گا، تو اس لیے بہت ساری بہنیں رعایت میں کہہ دیتی ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، آپ ان کو دیں، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ رکھیں بیچیں استعمال کے لیے دیں، آپ کی مرضی ہے، ان کو سونپ دیں، سونپنے کے بعد میں پھر وہ اپنی خوشی سے آپ کو دیتی ہے نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے آپ رکھ لیں، تب آپ کے لیے لینا جائز ہوگا۔ یہ جو ہمارے یہاں بہانے ہوتے ہیں نا کہ آپ کو چاہیے تو میں دیتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو ان کا اعتبار نہیں ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس کو نہیں چاہیے اس کے دروازے پر جا کر کے ڈال کر کے آ جاؤ، اس کے گھر میں جا کر کے ڈال کر کے آ جاؤ کہ یہ تیرا حصہ ہے رکھ، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے۔ تو یہ مسئلہ اس تعلق سے آپ بھی ایسا ہی کر کے دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کون لیتا ہے کون نہیں لیتا ہے۔ جی محسن خان کیا آپ سہارنپور سے ہیں؟ جی ہاں میں سہارنپور سے ہی ہوں۔ اچھا سید عائشہ مولانا کیا ابو القاسم نام رکھ سکتے ہیں؟ جی ابو القاسم اگرچہ جو ابھی دارالعلوم کے جو محتمم ہیں پرنسپل ہیں ان کا نام ہے مفتی ابو القاسم نعمانی، ابو القاسم نعمانی، لیکن ابو القاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کنیت ہے، اور بعض احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے، اپنی کنیت رکھنے سے منع فرمایا ہے، تو اس لیے بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ جس کا نام محمد ہو اور وہ ساتھ میں ابو القاسم بھی لگا لے تو اس کے لیے منع ہے، چونکہ اس میں حضور سے مشابہت پائی جاتی ہے، تو اس میں وہم پایا جاتا ہے، تو اس لیے منع ہے۔ اگر کسی کا نام صرف ابو القاسم ہے تو رکھا جا سکتا ہے، کسی کا نام صرف محمد ہے تو رکھا جا سکتا ہے، دونوں کو ایک ساتھ نام رکھنا کہ نام بھی محمد ہو اور کنیت بھی ابو القاسم ہو تو یہ مناسب نہیں ہے۔ باقی اگر صرف ابو القاسم نام رکھنا چاہیں تو رکھا جا سکتا ہے۔ دارالعلوم کے جو محتمم ہیں ان کا نام ہے مفتی ابو القاسم نعمانی، تو اتنے بڑے علماء کا نام ہی ہونا یہ بتا رہا ہے کہ اس کی اجازت ہے۔ اچھا زید مبارک مفتی صاحب اگر کتے کے بدن سے کپڑا لگ جائے تو کیا وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا؟ اگر کتا گیلا تھا تو ناپاک ہو جائے گا، اور اگر کتا گیلا نہیں تھا تو پھر ناپاک نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، سب کوئی لائک کر دو بھائی جان مفتی صاحب کے لیے۔ اچھا اعجاز علی کہہ رہے ہیں اچھا لائک کر دیجئے۔ جی جی شکریہ جزاک اللہ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جو ہیں وہ ہمارے جو مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے چینل ہے اس کو دوسرے حضرات تک پہنچائیے تاکہ ان کو بھی دین کا فائدہ ہو جائے، جیسے مسئلے مسائل سے آپ استفادہ کر رہے ہیں تاکہ ان تک بھی یہ پہنچے ہمارے مسئلے مسائل دوسری چیزیں اور ان کو بھی فائدہ ہو جائے، اور انشاءاللہ اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا کہ جو نیکی کی طرف بلائے، نیکی کی جو ہے طرف ترغیب دے تو ان کو بھی نیکی کا
ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے آپ چینل دوسروں تک پہنچائیے، ہماری ویڈیوز دوسروں تک پہنچائیے، تاکہ وہ بھی ہم سے جڑ کر کے دین کے مسائل کو سیکھ کر کے عمل کرنے والے بن جائیں، جانے کون سا آپ کا عمل دوسروں کی زندگی کو سدھارنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس کی کوشش کیجیے، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی چلیے ٹھیک ہے، یہ وقت ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ یہ لائیو پروگرام جو ہے وہ ہم بند کر دیتے ہیں۔ جی یہ ان کا سوال ہے، مفتی صاحب، اچھا کیا ہے، مفتی صاحب یہ بتائیں کہ الکوہل والا پرفیوم لگا کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جی الکوہل والا پرفیوم لگا کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی الکوہل نہیں ہوتی جو زیادہ دیر تک ٹکے، لگاتے ہیں اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ اڑ جاتی ہے، تو اس وجہ سے لگا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الکوہل وغیرہ کے اندر، پرفیوم وغیرہ کے اندر جو الکوہل استعمال ہوتا ہے تو وہ ناجائز والا نہیں ہوتا۔ عموماً عطر پرفیوم وغیرہ میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے تو وہ جائز والا ہوتا ہے، جائز والا ہوتا ہے، تو اس لیے پرفیوم لگا کر کے نماز پڑھنا جائز ہے۔ مدثر خان آپ کب؟ جی ابھی تو کچھ پتہ نہیں ہے پڑوسی ملک میں کب آیا جائے گا، نہیں آئے گا۔ جی اللہ کے فیصلے دیکھتے ہیں کب اللہ کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے۔ انیس ملک کا سوال ہے، مفتی صاحب جو ہے اگر جمعے کی جو کہ پہلی سنت ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو وہ بعد والی سنتوں سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ آپ کی مرضی ہے، آپ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے جو بعد کی سنتیں ہیں، 4 سنت پھر 2 سنت پھر 2 فرض، پہلے ان کو پڑھ لیا جائے، پھر نفل، پھر اس کے بعد میں یعنی سب سے آخر میں پہلے کی چھٹی ہوئی سنت پڑھی جائے، یہ بہتر ہے۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ پہلے پڑھنا چاہیں تو پہلے بھی ہو جائے گی۔ اچھا عائشہ سے لگا کریں، لیکن اس کی علت ختم ہو گئی نا۔ آپ کا سوال کہاں یا ہوگا، آپ علت کہاں ذکر کر رہی ہیں؟ بہرحال آپ بعد میں اس کے سلسلے میں تفصیلی بات کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ایم ڈی ابرار الحق، بینک سے لون لینا کیسا ہے؟ جی جائز نہیں ہے، بینک سے لون لینا جائز نہیں ہے، علماء نے منع کیا ہے، چونکہ سودی معاملات میں ملوث ہونا پایا جا رہا ہے، اور حضور نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے، معاونت کرنے والے، گواہ بننے والے ہر شخص پر لعنت فرمائی ہے، تو اس لیے سودی معاملہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کسی کے یہاں ایسی مجبوری ہو جائے کہ کھانے پینے کے راشن کے پیسے نہ ہو، دوائی وغیرہ کے بھی پیسے نہ ہو، تو پھر مجبوری میں اگر کہیں اور سے قرضہ نہ ملتا ہو تو ایسے شخص کے لیے علماء نے اجازت دی ہے، باقی کسی بھی صورت میں بینک سے لون لینے کی اجازت نہیں ہے۔ احسن شبیر، السلام علیکم، دعا فور می مائی فیملی۔ جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی سب جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو پورا فرمائے، ہر طرح کے آفات سے آپ کی حفاظت فرمائے۔ جی تمنا اختر، میرے بہت کچھ جاننا ہے، میں کہاں پر کویشچن کروں؟ جی آپ کسی بھی ویڈیو میں ہماری کویشچن کر لیا کیجیے گا، جو بھی ہماری ویڈیو آتی ہے، خاص کر کے لیٹسٹ ویڈیو جو اپلوڈ ہوتی ہے، تو اس ویڈیو کے کمنٹ میں آپ اپنا سوال لکھ دیا کیجیے گا، انشاءاللہ ہم دیکھ کر کے جواب دے دیا کریں گے آپ کو جو بھی سوال رہے۔ مدثر خان، اگر ڈر لگتا ہو شادی کے بعد بیوی کو کیسا خوش رکھوں گا تو اس صورت میں کیا کریں ہیں؟ جی آپ بعد میں تفصیلی مسئلہ، آپ تفصیلی گفتگو بعد میں کیجیے گا فون کے اوپر، انشاءاللہ تو آپ کو بتایا جائے گا، کچھ ٹپ آپ کو دی جائیں گے۔ دعا کی گزارش ہے مفتی صاحب، انیس ملک جی شکریہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ جی انشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا مکمل ہوتا ہے، تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سننے والے، دیکھنے والے اور دوسروں تک پہنچانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان مسائل جو ہم نے سیکھے ہیں، جو سنے ہیں، ان پر عمل کر کے اپنی دین و دنیا دونوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ کے اندر، اور اسی طریقے سے دین اور اسلام کے پھیلانے میں ہمارا کچھ نہ کچھ حصہ لگتا رہے، اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ سب حضرات سے دعا ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کریں، حدیث میں فرمایا گیا کہ اپنے مومن بھائی کے حق میں غائبانہ دعا بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے، تو اس لیے تمام حضرات ایک دوسرے کے حق میں غائبانہ دعا فرماتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ہفتے کے لیے، تب تک کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔